بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. 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 تو الحمدللہ ہمارا QC5 سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم ابتدا کر چکے ہیں پہلے 2 لیسنز کے ساتھ. لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا، سر ارشد ہمارے ساتھ تھے، پڑھا رہے تھے. تو اس سے آگے جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. آج کے ہمارے 2 اسباق ہیں، صفحہ نمبر 16 اشارہ C اور D. اس کے ساتھ ہم کچھ گرامر بھی پڑھیں گے. تو جو پچھلا پڑھا تھا اس میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ریوائز کرتے چلے جائیں گے. ایون QC1 سے لے کر QC4 تک جتنے بھی کانسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے رہیں گے، تاکہ وہ جو ہمارا نالج ہے جو ہم نے حاصل کیا وہ ساتھ ساتھ ہمارا تازہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بھولتے جائیں. تو یہ ساتھ ساتھ اس کی بھی پریکٹس ہم کرتے چلے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. صفحہ نمبر 16 تیسرا اشارہ، آیت نمبر 109 اور 110. ہم نے QC2 سے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا تھا اور اس میں ہمارا ابتدائی جو 5 صفحات تھے وہ ہم نے پڑھے، جس میں ہدایت اور مخاطبین ہدایت کا تذکرہ تھا. اور اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کا ذکر تھا، پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی. کورس 3 کے اندر ہم نے صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک پڑھا اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بات چیت تھی. کورس 4 میں بھی وہی مضمون آگے چلا، 5 صفحے مزید پڑھے ہم نے. اب ہم کورس 5 کے پر ہیں اور اس کے بھی پہلے 2 صفحات یعنی صفحہ نمبر 16 اور 17 پر بنی اسرائیل کی بات ہے. آخری 3 صفحوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس طرح سے 20 صفحوں پر ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو 16واں صفحہ ہے. ہم نے QC2 کے پوائنٹرز جو تھے وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کیے تھے، پھر QC3 میں بایاں ہاتھ استعمال کیا، QC4 میں پھر دائیں ہاتھ پہ تھے، اب ہم پھر سے بایاں ہاتھ استعمال کریں گے. 16واں صفحہ آئے گا ہماری چھوٹی انگلی پر یوں 16 17 18 19 اور 20. 16ویں صفحے کے اشارات ہیں نسخ اور نسیان آیات کا. کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ. انگلیوں پر رکھ کر اس کو 2 بار دہرا لیں. نسخ و نسیان آیات کا، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. نسخ اور نسیان آیات کا، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. مختصر اشارے بنیں گے اس کے، نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت. نسخ اور سوال یہ 2 پڑھ چکے ہیں ہم. آج کے اشارے ہیں خواہش اہل کتاب کی اور جنت صرف یہود و نصارہ کو ملے گی. کیا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے؟ جی یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ وہ غلط سوالات اور غیر ضروری سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ جتنی بات ان کو بتائی جائے اس پر عمل کر لیں، اور جس بارے میں خاموش رہا جائے تو اس خاموشی کو غنیمت جانیں اور غیر ضروری سوالات نہ کریں. اگرچہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سمجھنے اور سیکھنے کی غرض سے سوالات کرنے چاہیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن ٹانٹ کرنے کے لیے اور جو ہے وہ بحث بنانے کے لیے سوالات کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اسباق کیا ہیں؟ لوگوں کے منفی رویہ کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع مت کریں. کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس بات پر توجہ ہونی چاہیے، اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے. نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو ان 2 آیات میں کافی طویل آیات ہیں، لیکن اس میں صرف 2 نئے الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں الحمدللہ، باقی سارے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اگر کوئی کوئکلی ترجمہ کرنا چاہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، تو یہیں پر ہم ترجمہ سامنے شو کیے بغیر کوئی ترجمہ کرنا چاہے
آیات کا. جی ڈاکٹر رفت ماشاءاللہ کوشش کیجیے ود کثیر سے. ڈاکٹر عفت آرا مائک آن کر لیں, آپ کا مائک آن نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودا چاہا کثیر من اہل الکتاب, بہت سونے اہل کتاب میں سے, لو کاش, یردونکم وہ لوٹا دیں تمہیں, من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد, کفارن کفر کی طرف, حسدم من عندی انفسہم, من بعد حسد کی وجہ سے جو کہ ان کے اپنے نفسوں کی, اپنے آپ کے دل نفس کی باعث تھا. اس کے بعد من بعد اس کے, ما جو تبینہ جو واضح ہو گیا, لہم ان کے لیے, لہم الحق حق کے طور پر, جو حق ان کے لیے واضح ہو گیا اس کے بعد. جی فاعفو, پس ان کو معاف کر دو, وصفہو, اور درگزر کر دے, درگزر کر دو, حتیٰ جی. یہاں تک کہ یاتی اللہ, اللہ کی طرف سے, بے امر ہی, اس کا حکم آ جائے. ان اللہ, بے شک اللہ, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. جزاکم اللہ. جی سسٹر زونی دوسری آیت کا ترجمہ آپ کرنا چاہیں گی؟ جی. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو, صلاۃ نماز, وَآتُوا, اور دو, زکوٰۃ زکوٰۃ, وما, اور جو تقدمو تم نے آگے بھیجا, لِأَنفُسِکُم تمہارے نفسوں میں سے, من خیرن بہتر ہے, تجدوہ تم پالو گے اسے, عند اللہ اللہ کے نزدیک, ان اللہ بے شک اللہ, بما اس کا جو تعملون تم جانتے ہو, بصیر دیکھنے والا ہے. تعملون تم عمل کرتے ہو, تم عمل کرتے ہو, تم عمل کرتے ہو, بصیر دیکھنے والا ہے. ماشاءاللہ. تو ترجمہ الحمدللہ ہماری گرفت میں الحمدللہ آتا جا رہا ہے. کچھ کہیں پر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے, لیکن انشاءاللہ یہ سارا واضح ہو جائے گا. ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر سے لفظ بلفظ. تو آئیے, ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے, پہلے ہم تلاوت دیکھتے ہیں, اس کے بعد لفظی اور فقری ترجمہ, اور پھر شرح, آخر میں اس پہ گرامر اپلائی کرتے ہیں. تو تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. بہت سے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں, حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں میں, اس بات کے بعد کہ جو حق تم پر واضح ہو گیا. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ. لفظ بلفظ دیکھیے تو ودا یا ودو, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, چاہنا, پسند کرنا. کثیرن بہت زیادہ, من سے, اہل الکتاب اہل کتاب, کتاب والے. لو کاش, یردونا کم, دو اشارے بنیں گے, یردونا کم, وہ سب لوٹا دیں تم سب کو, من بعدی, بعد اس کے, من بعد جو ہے یہ موسٹلی من کے ساتھ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے, من بعدی ایمانکم تمہارا ایمان, یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں لوٹا دیں. کدھر لوٹا دیں؟ کفارن, کفر میں لوٹا دیں, کفر کی حالت میں, یا تمہیں اس حالت میں کر دیں کہ تم پھر سے حالت کفر میں چلے جاؤ. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حسدن, حسد کرتے ہوئے. ایسا ان کے یہ چاہت اس وجہ سے ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں, من عند انفسہم, اپنے دلوں میں, یعنی جو ان کے نفسوں میں ہے اس کے اندر, یعنی جو دل کے اندر ان کی خیالات خواہشات ہیں تمہارے بارے میں, اس میں حسد ہے. اور یہ حسد بھی ایسا ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انجانے میں کر رہے ہیں, یا ان کی یہ خواہش کوئی غلطی پر مبنی ہے, وہ اس کو غلط فہمی سمجھ لیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ من بعدی, بعد ما تبینہ, اس کے جو واضح ہو گیا,
لہم ان سب کے لیے وہ کیا ہے جو واضح ہو گیا؟ الحق، یعنی حق ان کے لیے واضح ہو جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں تمہارے لیے حسد ہے۔ تو یہاں یہ تبینہ آئی تھنک نیا پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں پہ فعل، تو یہ فعل تبینہ یتبینو ہے۔ تو تبینہ یتبینو کی طرح ہم نے QC3 میں مزید فی کے ٹیبلز پڑھے تھے، کون سے ٹیبل سے میچ کر رہا ہے یہ آواز میں؟ تبینہ یتبینو، تدبرا تو تدبرہ کے اندر ہم نے ایک خاص بات پڑھی تھی کہ تدبرہ کے معنی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ خود سے ہو گیا، تدبرہ تو خود سے غور کیا۔ تو تبینہ کیا ہے؟ یہ حق خود بخود واضح ہو گیا، یعنی اتنا یہ پرومیننٹ تھا کہ اس کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ حق اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ ان کے لیے واضح ہو گیا۔ تو تبینہ واضح ہو جانا، اور اسی سے ہے بیانہ جس سے بیان آتا ہے، اس کا معنی ہے واضح کرنا۔ جیسے علامہ کا معنی تھا سکھانا اور تعلمہ کا معنی سیکھنا، ایسے ہی بیانہ بیان کرنا، واضح کرنا، اور تبینہ واضح ہو جانا، بیان ہو جانا یعنی واضح ہو جانا، خود سے سامنے آ جانا۔ اہل کتاب یہ حسد کرتے تھے، تو کیوں ایسا حسد کرنے لگے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ان کی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی، کیونکہ عرب کے پورے علاقوں کے اندر یا تو مشرکین تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یا یہ اہل کتاب تھے، تو اس حساب سے ان کو برتری حاصل تھی کہ ان کے پاس آسمانی مذاہب تھے، although وہ اس میں کافی چینجز کر چکے تھے، تبدیلیاں ہو چکی تھیں اور بہت اس میں خرابیاں تھیں، لیکن بہرحال پھر بھی ان کے پاس ایک جو ہے نا یہ سپرمیسی کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے لیے دلیل لیتے تھے اس چیز کو کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ دین ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو وہ کتاب والے تھے، اس وجہ سے ان کی ایک جو ہے وہ سپریئرٹی حاصل تھی ان کو۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم کتاب والے ہیں، اور اس سے پہلے سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی آلموسٹ آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اکثریت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے اور اہل کتاب میں سے آئی ہے، تو یہ آخری بھی ہم میں سے ہی ہونا چاہیے۔ تو ان کی خواہش یہی تھی کہ یہ رسول بھی آخری جو آنے والا ہے یہ بھی ہم ہی میں سے ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر یہ یہودی یثرب میں کیوں آباد تھے، یہ مکہ میں نہیں تھے اتنے، یہ یہودی اور عیسائی جو تھے یہ مدینہ میں تھے۔ تو تاریخ کی کتابوں سے ہمیں بات ملتی ہے کہ ان کی کتابوں میں چونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک جو ہے وہ عرب کے علاقے میں آخری نبی آئیں گے اور وہ اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے، اور وہی ان کا پھر اصل مقام ٹھہرے گا۔ تو اس وجہ سے وہ وہاں پہلے سے آ کر ان کے آباء و اجداد آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اپنی نسلوں کو یہ بتاتے چلے آ رہے تھے کہ یہاں پر ایک نبی نے آنا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے آیات پڑھیں گے تو اس میں تھوڑی سی اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آئے گی کہ وہ کس حیثیت سے جو ہے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور کس نیت کے ساتھ۔ تو ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے دور رہے، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی تعلیمات کی عظمت اور ان کی سچائی اور فضیلت کو جان چکے تھے، انہیں معلوم تھا، اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ حسد اس وجہ سے تھا کہ مسلمان ایک با اختیار اور باعزت معاشرہ بن کر ابھر رہے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ مہاجرین خاص طور پر جو آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اکثریت وہی تھے جو مشرکین مکہ کی اولادوں میں سے تھے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ شرک والے اس میں تھے، یعنی کسی آسمانی مذہب پر نہیں تھے، تو ان کا یہ تھا کہ یہ پھر سے اسی پہ چلے جائیں اور ہم پھر سے ان سے اونچے ہو جائیں، تو یہ ان کی خواہش تھی۔ تو ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قیادت کے رتبے سے محروم ہو گیا، ایسے انسان کا رویہ ہمیشہ منفی رہے گا، اور اس کے بارے میں اس کے ذہن میں یہی سوچ ہوگی کہ کیونکہ میں ناکام ہو گیا ہوں تو اس لیے اب باقی بھی سارے ناکام ہو جائیں، خود کامیاب نہیں ہو سکا تو باقیوں کی بھی میں ٹانگیں کھینچوں، ان کو بھی کامیاب نہ ہونے دوں، اور خود ناکام کیوں ہوا ہے، کوئی کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے، اپنا ہی قصور ہے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ یہ کام میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تو یہی جو ہے وہ طرز عمل تھا اہل کتاب یہود و نصارہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس طرح سے ضد اور ہٹ درمی کی تو انہیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا۔ تو ہم بھی اگر اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مختلف لوگ ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں یا نہیں بھی ہیں، اور کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ملتی، تو ہم اس پہ جو ہے وہ مزید محنت ضرور کریں، لیکن اس فکر میں کبھی بھی نہ پڑیں کیونکہ ہم نہیں ہیں تو باقی کیوں کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اچھے انداز سے بہترین معاشرتی اصولوں کے ساتھ رہنے کی، زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے اس حصے کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہت سے اہل کتاب نے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسدا من عند انفسهم، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان پر جو واضح ہو گیا اس کے بعد۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تو یہ طرز عمل ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آیت کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ فاعفو، یہ دو ٹکڑے بن رہے ہیں، ایک ہے فا اور دوسرے کو کیا پڑھیں گے؟ فا پر اگر رک جائیں تو جی فا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آفو، اعفو، اعفو، کیا پڑھیں گے؟ آفو فو، آفو۔ اچھا اب اس کو دیکھیں، اعفو پڑھیں گے جی، اعفو۔ اعفو کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ہے عفا یعفو، عفا یعفو۔ اس طرح کا کون سا ٹیبل پڑھا ہم نے QC 3-2 میں؟ عفا یعفو کی طرح جی، ہدا سے تو یہدی تھا، ہدا سے یہدی تھا، دعا یدعو، دعا یدعو، تو یدعو سے پہلے امر بنا تھا ادعو اور اس کی جمع تھی ادعو، تو یہ بھی اسی طرح ہے، عفا یعفو سے اعفو اور اس کی جمع اعفو۔ تو فا کے بعد اگر ہم پڑھیں گے تو فا اعفو، تم سب معاف کرو۔ وصفحو، یہ واو پہ ہوئے رک جائیں تو پھر اگلے کو کیا پڑھیں گے؟ وا اسفحو، اسفحو کیا پڑھیں گے؟ اسفحو، اسفحو، صفحہ یصفحو، صفحہ یصفحو، فتح یفتحو کا پیٹرن ہے، درگزر کر دینا، اگنور کر دینا۔ تو اسفحو تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئے اللہ۔ اب یہاں حتی آیا ہے تو حتی کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو کیا کام کرتا ہے پھر حتی؟ کسی فور میں ہم پڑھ چکے ہیں جی، ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حتی کے بعد فعل مضارع آئے تو ماضی میں تبدیل تو نہیں کرتا تھا، کچھ اور کرتا تھا۔ تاکہ والا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ حتی تو اگر ہٹا دیں تو یہ یاتیہ کو کیا پڑھیں گے آپ؟ یاتی پھر پڑھتے یاتی، اس میں زبر آ گئی ہے، زبر آ گئی ہے، تو یہ زبر جب چلتی ہے تو اس کو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یہ کون سے والے ہوتے ہیں، چھری والے یا ہتھوڑے والے؟ یہ نصب کی حالت میں آ گیا نا، تو ہتھوڑے نصب والا کی حالت میں آیا ہے، تو اس کو ہم نے کیا پڑھا ہتھوڑے تھا؟ والے، یہ کون سے والے ہیں؟ ہتھوڑے والے، ہتھوڑے والے، ہتھوڑے والے الفاظ میں سے حتی۔ حتی کے بعد فعل مضارع آئے تو اس کو ہتھوڑے والا عمل کرتا ہے اور زبر پھر بنا بعد دیتا آنے ہے۔ والے فعل مضارع کو نصب کی حالت میں نصب کر کی دیتا ہے۔ حالت میں۔ حتی یہاں تک کہ لے آئے اللہ، اللہ یہاں تک کہ اللہ لے آئے، بھی امرہی اپنے حکم کو لے آئے، اپنا حکم لے کر آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے پچھلے ہفتے جو گرامر پڑھی تھی اس میں ہم نے انا والے جملے پڑھے تھے, تو یہ ایک جملہ آ گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا. تو انا والے جملوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انا کے بعد سر انا انا کا نہیں اسم ہوتا ہوتا تو ہے اور ایک جی. تو انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ نصب کی حالت میں نصب ہوتا ہے. کی یہ جو حالت میں. اللہ ہو کی بجائے پیش کی بجائے زبر آ گئی ہے اللہ پہ, یہ ٹھیک انا ہو کا گیا, اسم بن گیا. یہ انا کا اسم. تو انا کی خبر کہاں پر ہے پھر؟ وہ قدیرن قدیرن. خبر ہے, قدیرن جو ہے وہ انا کی انا خبر کی بن گئی خبر جو ہے. کہ جی رفع کی حالت میں. تو یہ ساتھ ساتھ پریکٹس انشاءاللہ ہماری چلتی رہے گی. اور قدیر ان کے بارے میں اگر ایک اور بات پوچھوں تو یہ کسی 4 کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آ رہا ہے اس پیٹرن پر آ رہا ہے. قدیر کون سا پیٹرن ہے؟ فعیل کا پیٹرن. فعیلن کا پیٹرن. فعیل ان کا پیٹرن ہے. تو فعیل ان کے پیٹرن پر آنے والے الفاظ کو ہم نے کیا نام دیا تھا, کیا ہوتے ہیں وہ؟ مبالغہ. فعیل ایکچولی دونوں میں آ رہا ہوتا ہے, دونوں مبالغہ میں میں آ بھی رہا اور ہوتا ہے. صفہ میں بھی. ہاں. تو قدیر کو جو ہے وہ صفت میں شامل کیا گیا ہے مبالغہ میں. اللہ کے لیے ٹھیک ہے, استعمال ہوگا تو مبالغہ تو پھر اللہ کے لیے تو پھر سر دونوں ہو جانے چاہیے نا. صفت اور مبالغہ دونوں آ نہیں جائے. نہیں, اس کنفیوژن کو بالکل کلیئر رکھیں کہ یہ بات اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے تب ہے جب فعل متعدی ہو. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فعل متعدی اگر نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہے. ٹھیک. پھر وہ فاعل ہے تو صرف صفت ہوگا اگر فعل متعدی نہیں ہے تو, چاہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے چاہے کسی اور کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کے لیے استعمال, فعیل کا وزن, فعل متعدی, یہ 3 شرطیں تھیں یہ کہنے کے لیے کہ صفت پلس مبالغہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر صرف صفت ہی کا معنی اس کو لیا گیا ہے. اور کچھ کو خیر ویسے بھی ایکسیپشن کے طور پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کچھ کو عربوں نے بطور صفت ہی کنسیڈر کیا ہے, اگرچہ اس میں جو ہے وہ رولز کے مطابق مبالغہ والے کام بھی نظر آ رہے ہوں, تو پھر بھی اس کو انہوں نے صفت کے طور پر لیا. تو بس ہم پھر جیسے انہوں نے استعمال کیا ہم بھی اس کے مطابق فالو کرتے چلیں گے. تو شرع میں دیکھیے جی, ان لوگوں کو معاف کر دو اور درگزر کرو. فاعفو یعنی ان کا کام کیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹا دیں, لیکن تم کیا کرو, تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور اپنے کام پر خوب توجہ دو. اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین بنانے پر محنت کرو. اور دشمنوں کے خلاف اللہ خود ضروری کارروائی کرے گا. حتی یاتی اللہ بامرہ. تمہیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں تو ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ ایک محاذرائی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی ان کی جو اس طرح کی سازشیں ہیں, ان سازشوں کے پیچھے اگرچہ یہ حکم جہاد کا اور قتال اور مقابلے کا حکم تھا, لیکن اس طرح کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں کے مقابلے میں یہی کہا گیا کہ تمہیں اس طرح کے فضول اور لایانی کاموں میں پڑنے کی بجائے اپنے آپ پر محنت کرو, اپنے آپ کو بہترین بناؤ. باقی اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا. وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے, وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہلت دے رہا ہے. یعنی یہ اس کو دیکھیے کہ یہ اہل کتاب تھے اور ان کو پہلے سے ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا. اللہ نے پھر بھی ان کو موقع دیا کہ اپنے آپ کو درست کر لو. کہ اللہ کی کتنی بڑی ان کے لیے رحمت تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی اس رحمت کو اویل نہیں کیا. پڑھیے ذرا اس حصے کو بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے, خوب قدرت رکھنے والا ہے. الحمدللہ. ایک آیت مکمل ہوئی, دوسری آیت پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ
إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. اور اپنے آپ کو تم نے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے تم اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. ایک سیکنڈ جی، میں یہ ایک عمل کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب سمجھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہے. ایسے 30 سال تک آپ نے کھا لیا بس آپ کو بیٹا پالے تک وہ ہونا شروع ہونا تو نہیں لگتی. اچھا جی، سوری جی، ایک اسٹوڈنٹس میں سے ہی کسی کی طرف سے تھا کہ ان کو لنک نہیں پہنچا اور وہ شاید کہیں اور دیکھ رہے تھے. اچھا جی، تو بے شک جو کچھ تم کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اقیمو ہم پڑھ چکے ہیں، اقامہ یقیمو کا ٹیبل ہم نے کسی 3 میں کیا، ٹھیک ہو گیا جی. اقامہ یقیمو سے اقیم اور اس کی جمع اقیمو، تم سب قائم کرو. الصلاۃ نماز، وآتو یہ ٹیبل بھی ہم کر کے آئے ہیں کسی 3 میں، ٹھیک ہے جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تصدیق کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کر چکے ہیں. آتا یؤتی کر کے آئے ہیں. اسلمہ کے پیٹرن سے کمزور فعل. وما تقدمو، یہ ذرا اس کو ذرا پہچانیے، یہ کون سے پیٹرن سے ہے؟ تقدمو شرطیہ والا ماسر آ گیا نا، ڈبل یہ ڈبل چھری کا عمل کرے گا. ہاں، علامہ نون یہاں سے نون جو ہے وہ کٹ نہیں، گیا. وہ شرطیہ کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے، شرطیہ پر بعد میں جائیں، پہلے یہ علامہ جی علامہ سے. تو اس کا پھر ماضی کیا ہوگا؟ قدمہ یقدمو. قدمہ یقدمو. جی یہ تھا تقدمون. اب بات آئے گی جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماں جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے، کون سا والا ہے یہ ماں؟ ڈبل چھری والا، ڈبل چھری والا. تو اس نے پہلی چھری چلائی ہے ما تقدمو پر اور اس کا نون ڈراپ ہو گیا. دوسری چھری کہاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تجدونا ہونا چاہیے تھا. جی جی یہ بھی تجدونا تھا اصل میں. تو ماں کی جو دوسری چھری والا دوبارہ اس نے اٹیک کیا ہے تو وہ تجدو پر کیا ہے. وہ شرط اور جواب شرط دونوں پہ چلی ہیں. جی شرط اور جواب شرط دونوں میں سے اس نے نون کو کاٹ دیا. تو جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لی انفسکم، اس کے ٹکڑے کتنے بنیں گے؟ لی انفس اور کم، 3 ٹکڑے. جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، تجدوہ تم اسے پالو گے. تو تجدوہ تم سب پالو گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ، یہ پھر سے انا والا جملہ آیا تو یہاں پر بھی انا کا اسم کیا آ رہا ہے؟ اللہ. اللہ اللہ. انا کا اسم اور خبر کیا ہے انا کی؟ بصیرن. بصیرن. بصیرن جو ہے وہ خبر ہوگی. بما تعملون کے بارے میں کیا ہے وہ ہم آگے چل کر اگلے اسباق میں پڑھ لیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن خوب دیکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو بہتر سے بہتر انداز میں نماز پڑھ کر، صدقات و خیرات دے کر،
اور نیک کام کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کیجئے اور اسی پر فوکس ہونا چاہیے. آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس بات کی فکر کریں کہ آگے کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں, کیا سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور خود میں اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیں کہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے, ہم کبھی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, پہلے ہم عربی میں دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہیں پر سمجھ آ جائے, اور اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف جائیں گے. حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى الیمن. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. بعث بھیجا. فقال تو ان سے کہا ادعوہم تم پکارنا, تم بلانا ان کو الی شہادتی گواہی کی طرف, اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وانی رسول اللہ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا فَإِنْ پس اگر ہم وہ سب اطاعوا اطاعت کریں لذالک اس بات کی, فَأَعْلِمْهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ تم ان کو سکھانا, تم ان کو بتانا, ان کو یہ نالج دینا, ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قد افترض یقیناً فرض کیا ہے, علیہم ان پر, خمس صلوات 5 نمازیں, فی کل یوم و لیلۃ ہر دن اور رات میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ پس اگر وہ اطاعت کر لیں اس بات کی, فَأَعْلِمْهُمْ پھر ان کو بتانا, ان اللہ کہ بے شک اللہ نے افترض علیہم صدقہ فرض کیا ہے صدقہ, فی اموالہم ان کے مالوں میں سے, تؤخذ جو لیا جائے گا, یہ والا ہے, تؤخذ لیا جائے گا, من اغنیائہم ان کے غنی اور مالدار لوگوں سے, وترد اور دیا جائے گا, لوٹایا جائے گا, علی فقرائہم ان کے فقیر اور نادار لوگوں محتاجوں تک دیا جائے گا. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں کلمہ کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے کہ ان کے مالدار لوگوں سے, ان کے محتاجوں کی طرف, تو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں کو لوٹایا جائے گا, یعنی ان کے محتاجوں کو دیا جائے گا. اچھا جی, کوشچن آیا جی کہ مفہوم کے دوران یہ بات بھی واضح کی جائے کہ اعفو اور وصفحو 2 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ معاف کر دو اور درگزر کرو, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو معاف کر دو کا معنی یہ ہے, مثال کے طور پہ آپ کے سامنے 2 لوگ ہیں جو غلطی کر کے آئے ہیں, 2 لوگوں نے غلطی کی, ایک کی غلطی کو آپ نے معاف کیا اور ایک کی غلطی کو آپ نے درگزر کیا. تو معاف کرنا کیا ہے؟ معاف کرنے کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی آئے اور اس کی غلطی کا آپ کو پتہ, آپ اس کو بتلا دیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تمہاری یہ غلطی ہے لیکن چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا. اور درگزر کیا ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی اور آپ کو پتہ بھی چل گیا, لیکن آپ نے اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے آپ کو جو ہے وہ اس کی غلطی کا پتہ ہے, بالکل اگنور کر دیا, صرف نظر کر دیا کہ اگلے کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اسے اس کی غلطی کا آپ کو علم ہو چکا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو یہ کسی حد تک جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کو. کہ معافی میں کم از کم اتنا ہے کہ اگلے کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ اس کی غلطی پتہ چل گئی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, لیکن چھوڑ دیا جائے. اور درگزر میں یہ ہے کہ اسے یہ پتہ بھی نہ چلنے دیا جائے کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کیا ہے اور ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بالکل نارمل بیہیو کیا جائے, لیڈ کر دیا ٹوٹلی. جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ مطلب وہ ہماری غلطیاں ٹوٹلی اللہ تعالیٰ جب درگزر فرماتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ جن سسٹر کی طرف سے کوشچن تھا بات کلیئر ہو چکی ہے.
اور باقیوں کے السلام لیے علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کوشچن ہے. تو سبق سر سے ہٹ کرے تو وہ پھر بعد میں کریں نا, سبق پورا کرنے دیں, ہم لیٹ نہ ہو جائیں. سر چھوٹا سا کلاس کوشچن کے ہے. اینڈ پہ کر لیں, اینڈ پہ کر لیجئے گا کلاس کے اینڈ پہ. ابھی ہم جو ہے وہ چونکہ شروع بھی تھوڑا لیٹ کیا تھا تو ہم کلاس مکمل کر لیں, بریک سے پہلے آپ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. واقعی پڑھیے ایک مرتبہ, ترجمہ دوہرا لیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے تو تم اسے پالو گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ ترجمہ دونوں آیات کا مکمل ہوا. اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. لوگوں کے منفی رویوں کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع مت کریں, اور کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بات پر توجہ دیجیے. اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما. ہم دشمن اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اپنی ناکامیوں پر ہم بس اسی پر کڑتے رہتے ہیں کہ یہ تو اس کی وجہ سے ہو گیا, یہ اس کی سازش, یہ اس کا مسئلہ, یہ اس کا مسئلہ, اس لیے ہم آج اس حال میں. تو وہ جو اس نے کر دیا سو کر دیا, اب اسی کے پیچھے لے کر نہ بیٹھے ہیں بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے. پلان بنایا جائے کہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی پہچان کر کے اپنے آپ کو اور معاشرہ کو بہتر بنانے کا پلان بنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے, دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں گے. اسماء اور افعال میں دیکھیے کفار یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ کفار جمع ہے. جمع ہے. اس کا واحد کافر. انفس انفس واحد ہے. انفس جمع ہے, سوری انفس جمع ہے, نفس جمع ہے نفس کی. جمع ہے, واحد ہے. انفس جمع ہے. انفس جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا نفس. اور نفس کی ایک اور جمع بھی ہم نے پڑھی ہے, وہ کیا ہے؟ نفوس, نفوس بھی ہوتی ہے سر, نفوس. نفوس, نون پر پیش ہے نفوس. امر کی جمع امور, اور الصلاۃ کی جمع صلوات. افعال دیکھیے فتح کے پیٹرن پر حسدن, یہ نصارہ کے پیٹرن پر آئے گا. حسدہ, یحسد, احسد, حاسد, محسود, حسد, حسد کرنا. اصفحوا, یہ فتح کا پیٹرن. صفح, یصفح, اصفح, صافح, مصفوح, صفح, صفح, یصفح. اور ایک جو ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے وہ مصافحہ, وہ بھی اسی طرح اسی مادے سے ہے, مصافحہ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ مصافحہ ہاتھ میں لایا جاتا ہے نا مصافحے میں, تو مصافحے میں بھی درگزر کا پہلو بھی شامل ہے کہ سب کسی سے مصافحہ کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے, اس کی کوئی بھی اگر برائیاں ہیں تو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے. ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کسی کا کوئی جھگڑا ہوا ہو تو صلح کرتے وقت کہتے ہیں چلو اب آپس میں ہاتھ ملا لو, مصافحہ کر لو, یعنی درگزر کرنے کی یہ بھی ایک نشانی. تعملون, عملہ, یعملو, اور بصیر, یہ کروما سے اگر آئے گا تو بصیر آئے گا. بصورا, یبصرو, ابصر, بصیر. اور مبصور پھر اس میں نہیں ہونا چاہیے کروما سے جب آئے گا تو بصارتن, پھر اس کا بصیرتن, اس کا مصدر زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے. بصورہ کا معنی دیکھنا, یعنی آبزرو کرنا, مشاہدہ کرنا کسی چیز کو, یعنی کہ آنکھ سے دیکھنا بلکہ نگاہ رکھنا, نگہبانی کرنا جس کو کہتے ہیں, کی آنکھ سے, دل سے دیکھنا, باریک بینی سے دیکھنا. ٹھیک ہے جی. کمزور افعال میں اعفو, عفا یا عفو سے ہم بات کر چکے ہیں. دعا یدعو کی طرح. عافن, معفون, اور عفون, معاف کرنا. عربی میں ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کیا آئی ایم سوری, معاف کر دیں. عرب جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں عفون, معاف کر دیں, عفون. آئی ایم سوری کی جگہ عفون استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, یاتی, عطا یاتی سے
अतायाती का पूरा टेबल हम कर चुके हैं, और तजीदू, वजदा, यजीदू ये भी हम पढ़कर आ चुके हैं। वादा की तरह दूसरा टेबल हमने पढ़ा था QC2 में, वजदा यजीदू से ये तजीदूना से आ रहा है, तजीदू। मजीद फी अफ़ा, अच्छा ये वद्दा जो है ये भी मस्सा या मस्सू वाला हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आई होप। वद्दा इससे पहले भी आ चुका है। वद्दा या वद्दू, वद्दा या इवदद, और वादुन मवदूदुन मवद्दतुन चाहना, पसंद करना। यरुद्दूना, रद्दा या रुद्दू, जन्ना या जुन्नु की तरह आ चुका है पहले भी। और अमरा या, किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक बंद कर लें, ये कुछ बैकग्राउंड आवाजें आ रही हैं, माइक्स अपने ऑफ कर लें प्लीज। रद्दा या रुद्दू लौटाना। और मजीद फी में ईमान, आमाना युमिनु पूरा टेबल हम कर चुके हैं। तबय्यना ये नया, इसकी चाबियां देख लें। तबय्यना या तबय्यनु, तबय्यन, मुतबय्यिन, मुतबय्यन, तबय्युन। वैसे इसमें मुतबय्यिन के बाद मुतबय्यन कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज है। मुतबय्यिन वाज़े होने वाला, और मुतबय्यन जो वाज़े हुआ, तो ये एक ही चीज होती है। इसमें मफूल आमतौर पर इसम मफूल इस्तेमाल होता नहीं। तो चाबियां दोहरा लें एक मरतबा, चूंकि ये नया है, पहली दफा आ रहा है। तो तबय्यना या तबय्यनु, तबय्यन, मुतबय्यन, तबय्युन। अकामा युकीमु का पूरा टेबल हम कर चुके हैं। आता युक्ति का भी टेबल हम कर चुके हैं। तो कद्दिमु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह, कद्दमा युकद्दिमु, कद्दिम, मुकद्दिमुन, मुकद्दमुन, और तक़दीमुन आगे भेजना। छुरी वाले अल्फाज की बात हम कर चुके हैं, हथौड़े वाले हम साथ साथ इसको करते चले आए हैं। इन्ना वाले जुमले भी हमने देख लिया। आइए ग्रामर देखते हैं इस सबक के साथ। 16C के साथ वाली जो ग्रामर है, ये बेसिकली जो पिछला हफ्ते हमने पढ़ा था उसी की तरह का एक उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। मजीद काना और उसकी बहनें पिछली दफा हमने पढ़ी थी। इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना और उसकी बहनें क्या करती थी? जुमला इस्मिया से पहले आकर जुमला इस्मिया के जो दो हिस्से थे उनके अंदर तब्दीलियां जो है उसको नस्ब की हालत में कर देती थी, और वो इसम बन जाता था इन्ना का, और जो खबर थी वो भी इन्ना की खबर बन जाती। तो खबर जो है वो उसमें रफा की हालत में ही रहती थी, लेकिन जो मुब्तदा है वो नस्ब की हालत में चला जाता। यानी इन्ना और उसकी बहनें, पहली बात ये समझें कि इन्ना और उसकी बहनें हमेशा जुमला इस्मिया से पहले आएंगी, एक बात। दूसरी बात, एक काम तो वो ये करेंगी कि जुमला इस्मिया के जो दो हिस्से थे उनके नाम बदल देंगे। पहले हम कहते थे कि ये जुमला इस्मिया है और ये मुब्तदा है और ये खबर है, अब वो नाम चेंज हो जाएंगे। अरे इन्नल्लाह जी कौन से पेज पे? मैं ढूंढ रही, मुझे नहीं मिल रहे हो। ये आपकी बुक का सबक नंबर जो है वो 16 नंबर 22 पेज नंबर 22 17 पे सर, पेज 17 22 22 ये तो पिछले सबक का इयादा चल रहा है ना, ये पिछले सबक का इयादा है। अच्छा, तो एक तो ये करेंगे कि नामों को बदल दिया जाएगा, मुब्तदा इन्ना का इसम बन जाएगा, और खबर सादा खबर नहीं रहेगी बल्कि आप उसको इन्ना की खबर कहेंगे। और दूसरा काम, लफ्जों में तब्दीलियों में ये नजर आएगी कि मुब्तदा पहले रफा की हालत में था, तो जब ये इन्ना के साथ लगकर इन्ना का इसम बनेगा तो वो नस्ब की हालत में चला जाएगा। और नस्ब की हालत के लिए हमने इशारा पढ़ा है ये वाला, इन्नल्लाह, यूं उंगली का इशारा होगा इन्नल्लाह। और खबर जो है वो रफा की हालत नहीं रहेगी, तो इसलिए उसका वही इशारा। तो इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। और तीसरा काम ये होगा कि लफ्जी तब्दीलियों के अलावा मानों के अंदर तब्दीली आएगी। मानों के अंदर यहाँ क्या खास, इन्ना जब लगेगा तो एक मखसूस माना पैदा होगा, और वो माना क्या है? बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, ताकीद वाला माना आ जाएगा इन्ना की वजह से। ठीक है जी, तो इन्ना का माना बेशक। अब अल बैतु कबीरुन को इन्ना के साथ जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इन्नल बैता कबीरुन, इन्नल बैता कबीरुन। और तर्जुमा क्या होगा फिर इन्नल बैता कबीरुन का? बेशक घर बड़ा है, घर बड़ा है। और दूसरा लफ्ज था अन्ना, अन्ना का माना के या के बेशक। तो अन्ना के साथ जब आएगा तो ये जुमला
बन जाएगा अन्नल बैता, बैता कबीरुन, और तर्जुमा क्या होगा अन्नल बैता कबीरुन का? के घर बड़ा है, के घर बड़ा, के घर बेशक बड़ा घर। है। और का अन्ना गोया के, एज इफ के माना में आता है तशबीह के नल लिए। बैता कबीरुन, तर्जुमा क्या करेंगे? का अन्नल बैता कबीरुन, गोया के घर बड़ा है। अच्छा इसको गौर से देखते हैं, गौर से देखें और गौर से पढ़ें। ये काना नहीं है, ये का अन्ना है। काना हम आज पढ़ने वाले हैं और काना इससे बिल्कुल ऑपोजिट अमल कर रहा होता है। तो इसका अन्ना और काना को आपस में मिक्सअप ना कर लें ताकि हमारी आगे कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, और आखिरी एक बार हमने पढ़ा था लाकिन्ना, लाकिन्ना लेकिन के माना में है, तो लाकिन्नल बैता कबीरुन, लेकिन घर लेकिन बड़ा है। घर बड़ा है। ये यहाँ पर इन्ना की 3 और बहनें लिखी हैं, यानी टोटल 4 हुई हैं, लेकिन ये एक्चुअली 6 होते हैं। इन्ना और उसकी बहनें जो है ये टोटल 6 की फैमिली है। ठीक है, तो वो जो 6 की फैमिली है उसमें 2 रह गए हैं। एक आता है काश के लिए और एक आता है शायद के लिए, लईता और लअल्ला, वो भी इन्ना की बहनों में से हैं, लईता और लअल्ला। तो एक आता है काश का माना देता है और एक लअल्ला शायद का माना देता है, वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है, इन्ना और उसकी बहनों में शामिल है वो भी। तो वो कुरान में जब जब मिसालें आएंगी तो वो हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी के लिए आपको बता दिया इसलिए कि आपके नॉलेज में रहे। किसी और जगह पर अगर आप देखेंगे ये भी इन्ना की बहनों में से है तो आपको परेशानी ना हो कि हमें तो सिर्फ 4 बताएगी, 2 और भी हैं 12। ठीक है जी। फिर हमने इन जुमलों के साथ प्रैक्टिस की थी, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल बैता कबीरुन, इन्नल मुस्लिमा सादिकुन और इन्नल मुस्लिमाता सादिकातुन। तो इन्ना की बहनें कुछ और अल्फाज है जो इन्ना की तरह अमल करते हैं, और कलिमा चूंकि मुअन्नस है और कलिमात उसकी जमा है, इसलिए इन अल्फाज को इन्ना की बहनें अखावात कहा जाता है। आमतौर पर वैसे ये सवाल आता है कि इसको इन्ना की बहनें क्यों कहा है, इन्ना के भाई क्यों नहीं कहा? आप लोगों के ज़हन में ये सवाल नहीं आया कभी? इनको ये क्यों कहा कि ये इन्ना की बहनें हैं, इन्ना के भाई क्यों नहीं कहा? कलमा तो भाई इसलिए नहीं कहा कि इन्ना और ये सारे अल्फाज जो है ये कलिमा कहलाते हैं, और कलिमा जो लफ्ज है ये बजाते खुद मुअन्नस है। तो मुअन्नस जो फिर साथ होंगे वो उनको बहन ही कहा जाएगा, और फिर भाई नहीं कहा जाएगा, इसलिए इनको अखवात इन्ना कहा जाता है। ये सब इन्ना की बहनें हैं, ये बल्कि आ गई यहाँ पे। इन्ना बेशक, अन्ना के बेशक, का अन्ना गोया के, लाकिन्ना लेकिन, लअल्ला ताकि, शायद, उम्मीद इन मानों में, और लईता काश के माना में। अब आइए आज के सबक पर। आज के सबक में हम लफ्जों का एक और ग्रुप लेते हैं और ये है काना और उसकी बहनें। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा इन्ना और उसकी बहनें, अब हम पढ़ रहे हैं काना और उसकी बहनें। काना की भी इसी तरह बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ काना और इसके साथ 2 और बहनों को डिस्कस कर रहे हैं। काना का माना वो था, ये हम पूरा टेबल भी करके आ चुके हैं। काना वैसे हम फिल के तौर पर हमने लिया था, काना, कानू, कुंता, कुंतु, पूरा टेबल हमने किया है। तो इससे ये पता चल गया कि काना जो है ये फेल है। अस्बहा के बारे में क्या ख्याल है, ये फेल है या इसम है? अस्बहा फेल फेल है सर। तो ये कौन से पैटर्न पर नजर आ रहा है हमें? अस्बहा अस्लमा 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 के पैटर्न पर, अस्लमा के पैटर्न पर। अस्बहा युस्बिहु, अस्बिह, मुस्बिहुन, मुस्बहुन, इस्बाहुन। तो इसका मतलब है कि काना भी फेल है, अस्बहा भी फेल है। अमसा के बारे में क्या ख्याल है? हमसा भी फेल है सर। अमसा फेल है। ये कौन से पैटर्न पर आ रहा है? अस्लमा पे ही लग रहा है, लेकिन ये कमजोर, ये कमजोर वाला है। तो अस्लमा के पैटर्न पर हमने कमजोर वाले बहुत सारे पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था अकामा युकीमु, एक हमने पढ़ा था आमना युमिनु, एक हमने पढ़ा आता युती, एक हमने पढ़ा अलका युल्की। ये किस में है हमसा? अलका वाले पैटर्न पर। जैसे था अलका युल्की, ऐसे ही ये बनेगा अमसा युमसी। इससे ये बात समझ में आई कि काना और उसकी बहनें जो हैं, ये इसकी जितनी भी बहनें वो सारे फेल होंगे। काना और उसकी बहनें जितनी भी हैं वो
سب کے سب فعل ہوں گے، لیکن کچھ ان کے اندر خاص باتیں ہوں گی. وہ خاص کیا ہوں گی؟ یہ وہ فعل ہوں گے کہ جو ایک جملہ اسمیہ سے پہلے آ کر جملہ اسمیہ کے معنی کے اندر تھوڑا سا چینج لائیں گے، اور کچھ لفظوں میں بھی. جملہ اسمیہ ہے اللہ غفور، دونوں رفع کی حالت میں، پہلے کا نام مبتدا، دوسرے کا نام خبر. جب یہ کانا یا اس کی بہن آ جائیں گی تو یہاں پر بھی وہی کام، جیسے انا آیا تھا تو پہلا کام کیا ہوا تھا کہ نام بدل گئے تھے. اسم و انا اور خبر و انا بن گیا تھا، مبتدا اور خبر کا نام بدل کر اسم و انا اور خبر و انا بن گیا تھا. ایسے ہی جب کانا یا اس کی بہنیں آئیں گی تو یہاں پر بھی نام بدل جائے گا، اسم و کانا یا خبر و کانا ہو جائے گا. یعنی جو مبتدا تھا وہ اسم و کانا ہو جائے گا اور جو خبر ہے وہ خبر و کانا ہو جائے گی. اور انا والا جو عمل تھا اس کے بالکل اپوزٹ ایکشن کرتے ہوئے یہ کیا کریں گے، انا جو میں ہے کیا وہ تھا، رفع میں ہی رہے گا، ہے نا، وہ اسم رفع میں رہے گا، اور اسم خبر جو ہے نا رفع میں ہی رہے گا، وہ خبر نصب میں نصب جائے میں چلی جائے. یہ ٹھیک ہو گیا. کان اللہ غفورن ہو جائے گا. وہاں کیا ہوا تھا، ان اللہ اسم نصب میں چلا گیا تھا، غفور رفع میں ہی تھا انا کے ساتھ. جب کانا کے ساتھ آیا تو اس کا بالکل اپوزٹ ہوگا، کان اللہ غفورن، کان اللہ غفورا. تو یہ رفع اور نصب کی اشارے ہیں جن کے ساتھ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، رفع نصب. یہ ذہن میں رکھیے کہ رفع کی جو آسان جو پہچان اور نشانی ہے وہ سنگل پیش بھی ہو سکتی ہے، ڈبل پیش بھی. چاہے وہ سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش ہو، اس کو دونوں کو رفع ہی کہیں گے. اسی طرح سنگل زبر ہو یا ڈبل زبر، دونوں کو نصب ہی کہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ سنگل والے کو کچھ اور کہیں اور ڈبل والے کو کچھ اور، دونوں صورتوں میں رفع کی ہی علامت ہے. تو قرآن سے اس قاعدہ کی ایک بہترین مثال، کان اللہ غفورا رحیما، کان اللہ غفورا رحیما. اچھا، کانا کے اندر ترجمہ کے اندر ایک بات کیا آئے گی، ہم نے ویسے کانا کے بارے میں کیا پڑھا ہے، QC1 اصل ترجمہ یاد سے ہو تھا کسی ہوتا کو؟ ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے ہوگا، ہے استعمال ہوتا ہے. ویسے تھا ہوتا ہے، اصل اس میں میں تو اللہ کے ویسے لیے مانا ہے، ہے، کانا کا ترجمہ اللہ کیا کا جائے گا کے لیے ہے، لیکن ہے اللہ کے لیے تھا، ہے، اور سب ایک ہی ہے، اس لیے کانا اللہ کے لیے ترجمہ ہے کے ساتھ ہی کریں گے. تو کان اللہ غفورا رحیما، اللہ ہے غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا. تو اللہ غفور ہے، تو اس کو جب کانا کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو PPI کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے اس جملے کو 2 مرتبہ، میں سادہ جملہ دہراؤں گا، آپ نے اگلا دہرانا ہے، کان اللہ غفورا والا. جی دہرائیے میرے بعد، اللہ غفور کانا کے ساتھ غفورا. ایک بار پھر دہرائیے، اللہ غفور کان اللہ غفور. کان اللہ غفورا. اب اگر اس طرح کی کچھ اور مثالیں ہوں تو جملوں کے اندر جو ہے وہ اگر ہم اضافہ کرنا چاہیں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہود نبی ہے، اس کے ساتھ کانا لگائیں گے تو کیا بنائے گا، پھر کیا بنیں گے پھر، ہود کانا النبیین، ہودن نبی، ہودن نبیین. نبیین، نبیین، کانا ہودن، کیونکہ کانا کے نبیین، بعد اسم رفع میں رہتا ہے، کانا ہودن نبیین، کانا ہودن نبیین. ترجمہ کیا ہوگا کانا ہودن نبیین کا؟ ہود نبی ہے، خود نبی ہے، خود علیہ السلام نبی ہے. ہم نبی تھے، نبی ہے یا نبی تھے؟ نبی تھے. تھے، کیونکہ اب اللہ کے لیے نہیں ہے تو اب کانا اپنے اصل معنی میں آئے گا، کانا ہودن نبیین، ہود نبی تھے. زیدن صغیرن ہے، اس کو کانا کے ساتھ ملائیے، کانا زیدن صغیرن، کانا زیدن صغیرن. صغیرن. ترجمہ کیا کریں گے، زید چھوٹا تھا، زید چھوٹا تھا، زید چھوٹا تھا. سعدن کبیرن، کانا سعد کبیرن، کانا سعدن کبیرن، سعدن کبیرن. سعدن کبیرن، کانا سعدن کبیرن، کانا سعدن سعد کبیرن بڑا کا تھا، ترجمہ سعد بڑا تھا. سعد بڑا تھا. اب دوسرا جملہ اس میں یہاں کیا تھا کہ دونوں جملوں کے دونوں جو الفاظ تھے، ہودن نبیون، ہودن بھی تنوین کے ساتھ تھا، نبیون بھی تنوین کے ساتھ، زیدن صغیرن دونوں تنوین والے تھے. اب اگلی مثالیں ہیں جس میں دوسرے پر تنوین ہے. المسلم یہ سنگل پیش کے ساتھ ہے، صادقن یہ تنوین کے ساتھ ہے. کانا کے ساتھ لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے،
काना अल मुस्लिमु सादिकन कानल मुस्लिमु सादिकन मुस्लिमु कानल सादिक मुस्लिमु सादिकन अल मुमिनु सालिहन काना के साथ कानल मुमिनु सालिहन कानल मुमिनु सालिहन कानल मुमिनु सालिहन अल मुनाफिकु फासिकुन मुनाफिकु फासिकन कानल मुनाफिकु फासिकन कानल मुनाफिकु फासिकन। अच्छा, अगर अल मुस्लिम सादिकुन के साथ इन्ना लगाएं तो फिर क्या बढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे? इन्नल मुस्लिमा सादिकुन इन्नल मुस्लिमा सादिकुन और काना के साथ तैयार है कानल मुस्लिम सादिकन। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है इस फर्क को जरूर ध्यान में रखिए। तीसरी सूरत है मुअन्नस अस्मा, क्योंकि ध्यान में रखिए काना क्या था, इसम फेल हर्फ में से क्या है, काना फेल है। और अगर इसका जो आगे आने वाला इसम है, जो इसका काना का इसम बन रहा है, वो अगर मुअन्नस आएगा तो फिर काना भी मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, तो अल मुस्लिमातु अगर आया है तो ये काना फिर कानल मुस्लिमातु नहीं होगा बल्कि कानत हो जाएगा। सादिकातन सादिकातन कानतिल मुस्लिमातुन सादिकातन मातु मुस्लिमातु सादिकन। अल मुमिनातु सालिहतुन है तो कानत मुमिनातु सालिहतन कानतिल मुमिनातु सालिहतन कानतिल मुमिनातु सालिहतन। अल मुनाफिकतु फासिकतुन काना के साथ अच्छा, एक तो पढ़ने में एक सेकंड, एक तो पढ़ने में जल्दी भी ना करें जो आप बोल रहे हैं और थोड़ा सा ख्याल रखें। देखिए, अगर आप फासिकात कर देंगी तो वो जमा हो जाएगा, अल मुनाफिकतु फासिकातुन ये वाहिद है। अगर आप करती है अल मुनाफिकातु फासिकातुन तो वो जमा हो जाएगा, तो इसलिए लंबा नहीं करना है, खींचना है। तो कानतिल मुनाफिकातु फासिकातन कानतिल मुनाफिकातु फासिकातन। ठीक है। अच्छा, मुस्लिमान और ये बात हम पिछली दफा भी पढ़ चुके थे कि अल मुस्लिमों की जमा है अल मुस्लिमून और अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीन, और मुस्लिमान और मुस्लिमीन दोनों की जमा मुस्लिमीन होती है। अलामत को ज़हन में रखकर टीपीआई के साथ हम मश्क करेंगे और हम उसके साथ साथ अगली जो अलामत आएगी उसको हम कॉन्टेक्स्ट से समझते रहेंगे। जमा की सूरत में असबाब माइक्स अपने बंद कर लीजिए प्लीज, माइक्स बंद कर दें। अल मुस्लिमूना, अब यहाँ से आगे मुझे फॉलो करें, माइक्स आप लोग ऑन ना करें। अल मुस्लिमूना सादिकूना ये जमा है, तो काना के बाद जब आएगा तो ये, अब ये जमा है तो काना की जमा नहीं आएगी, कानून नहीं होगा बल्कि वो सिंगुलर ही रहेगा। कानल मुस्लिमूना सादिकीना, नोट कीजिए, काना के बाद अगर आने वाला जो उसका इसम है वो मुजक्कर मुअन्नस की तब्दीली से तो काना से कानत होगा, वाहिद जमा में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वाहिद है तो भी काना, जमा है तो भी काना, लेकिन अगर मुजक्कर है तो काना, मुअन्नस है तो कानत आएगा। ठीक है, तो अल मुस्लिम जमा मुकस्सर होगी तो जमा मुकस्सर के लिए हम पढ़ चुके हैं, क्या आता है फेल मुअन्नस वाहिद मुअन्नस, तो उसको वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट करें। आगे जुमला फेलिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मजीद डिस्कशन भी आ जाएगी इसके हवाले से। फिलहाल इतनी बात रखिए कि मुजक्कर और मुअन्नस में तो काना और कानत तब्दील होगा, लेकिन वाहिद जमा में ये तब्दीली नहीं होगी। तो अल मुस्लिमूना सादिकूना के साथ कानल मुस्लिमूना सादिकीना, कानल मुस्लिमूना सादिकीना। अल मुमिनूना सालिहूना, काना के साथ आए तो कानल मुमिनूना सालिहीना, कानल मुमिनूना सालिहीना। अल मुनाफिकूना फासिकूना, तो कानल मुनाफिकूना फासिकीना, कानल मुनाफिकूना फासिकीना।
تو کانا کی دو بہنیں ہیں اصبحہ اور امسا. اصبحہ کا معنی بھی صبح کی اور امسا کا معنی شام کی. صبح اور مسا یہ صبح اور شام کے نام رکھے جاتے ہیں عربی میں. صبح کے وقت کو کہتے ہیں یہ وقت صبح ہے اور شام کے وقت کو کہتے ہیں یہ وقت المسا ہے. تو صبح کی یا شام کی. لیکن ٹپیکلی یہ استعمال جب ہو رہا ہوتا ہے کسی جملے میں تو اس کا ترجمہ صبح اور شام ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر شامل ہو, بلکہ سمپلی ہو گیا کے معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اصبحا فاصبحوا نادمین, وہ پریشان نادم ہو گئے. اب اس میں صبح شام ضروری نہیں ہے کہ صبح کے وقت نادم ہوئے یا شام کے وقت ہوئے, بس ہو گئے نادم. بعض اوقات صبح اور شام کا لحاظ بھی ہوتا ہے لیکن موسٹلی یہ صبح شام کا جو ہے وہ لحاظ نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس کو عام فعل سے ہٹ کر ذرا اسپیشل انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو البیت کبیرن ہے. البیت کبیرن سے پہلے ان کلمات کو اگر ہم بڑھائیں گے تو کانا کے ساتھ جب ہم کہیں گے کان البیت, کیا کہیں گے کان البیت سے؟ کان البیت کبیرن. کان البیت کبیرن. کان البیت کبیرن ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئکلی کرتے جائیں پھر ہم نے نماز کی بریک کرنی ہے. جی, کان البیت کبیرن ترجمہ کیا کریں گے؟ بڑا تھا. بڑا تھا. گھر بڑا تھا. اصبح کا معنی اس نے صبح کی یا وہ ہو گیا. تو البیت کبیر ان کے ساتھ لگائیں تو اصبح کے ساتھ کیا کہیں گے؟ گھر بڑا ہو گیا. سر ہم نے اس میں پڑھا تھا گھر نئے ہو گئے. جب ہم نے وہ مونس والی بات پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا گھر نہیں ہو گئے. اس میں اصبح جی جدیداً و برباد. اب دیکھیں یہاں پر اگر صبح والا ترجمہ کریں تو بات بنتی نہیں ہے نا. بات کیا, صبح والا ترجمہ کریں تو کیا کہیں گے کہ صبح کے وقت گھر بڑا ہو گیا. تو گھر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صبح کے وقت بڑا ہو جائے اور شام کے وقت چھوٹا ہو جائے. وہ تو بس بڑا ہو گیا تو ہو گیا, اس پہ پھر صبح شام ضروری نہیں ہے. تو اصبح کا ترجمہ ہو گیا ہی یہاں پر بہتر ہے. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ ہو جس میں اصبح ہو گیا کے ساتھ صبح کے وقت کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اس پہ شامل کیا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, جیسے وہ غالباً قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے عذاب کے بعد کہا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, وہ بالکل پچھڑے ہوئے ہو گئے. تو وہ یعنی رات کے وقت ان کے اوپر سارا عذاب چلتا رہا اور صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ وہ بالکل تتر بتر ہوئے پڑے تھے اور تہس نہس ہوئے پڑے تھے. تو بعض جگہوں پر وہ صبح والا ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن موسٹلی صرف ہو گیا والا ترجمہ جو ہے وہ کافی ہے. سر صبح کی دعاؤں میں بھی تو اصبح الملک للہ. جی وہ تو یہ ہے نا کہ اصبح الملک للہ کہ ملک اور بادشاہی صبح کے وقت بھی اللہ ہی کی ہے, شام کی بھی اللہ کی ہے. اصبحنا ہم نے صبح کی, واصبح الملک للہ, اور ملک یعنی بادشاہی نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے. تو صبح ہو یا شام ہو وہ بھی اللہ کی بادشاہی ہے. تو وہاں پر بعض اوقات صبح کا وہ چونکہ کری دعائیں ہم صبح اور شام کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں چینجز آتی ہیں الفاظ میں. صبح کی دعا میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اصبحنا واصبح الملک للہ, اور شام کو وہی الفاظ ہیں صرف اصبحنا اور اصبح کی بجائے امسینا و امسى الملک للہ, یہ شام کے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. اصبح کے بعد تیسرا ہے امسا. تو امسا کے ساتھ جب البیت کبیرن کریں گے تو امسى البیت کبیرن, گھر بڑا ہو گیا. اگر ہم شام والا معنی لیں تو پھر معنی کیا ہوگا؟ گھر شام کے وقت بڑا ہو گیا. ویسے ہو سکتا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت گھر بڑا ہو, دن کے وقت چھوٹا رہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ شام کے وقت ہمیں سارے افراد کٹھے ہو جاتے ہیں سر. شام کو سارے گھر کے فرد کٹھے ہو جاتے ہیں, دن صبح کو خالی گھر ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ صبح کے وقت مشرق سے سورج نکل رہا ہے, سایہ لمبا سا ہوگا, گھر کا سایہ بڑا نظر آئے گا. شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر سایہ دوسری طرف بڑا نظر آئے گا. دن کو سورج سر کے اوپر ہوگا تو سایہ چھوٹا سا نظر آئے گا. مطلب ہو جاتا ہے کہ صبح اور شام میں بڑا ہو, دن کو چھوٹا ہو جائے, ہو جاتا ہے. گھر تو نہیں, سایہ بڑا ہو گیا. تو چار ہم نے جی جملے پڑھنے ہیں, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ اور انا والا جملہ اور کانا والا جملہ. تو انا والا جملہ اسمیہ اللہ غفور, جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض,
इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन और काना वाला जुमला कानल्लाहु गफूरन। 4 हमने जुमले पढ़ लिए हैं और इसके साथ हमारा ये ग्रामर वाला हिस्सा पहला 16A जो है ये मुकम्मल हो गया। हम लेते हैं यहाँ पर वक्फा। टाइम हो रहा है ठीक 7:15 और फिक्स 7:45 7:45 पे हम वापस आएंगे और हम अपना दूसरा सबक शुरू करेंगे। सिस्टर असमत आप कोई बात कहना चाह रही थी, कह रही थी कोई सवाल है? अब अगर आपने वो सवाल करना है तो कर लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ब्रेक के बाद आप सब लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा सबक। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा आयात नंबर 111 और 112, ये 16वां सफ़ा और इसका आखिरी चौथा इशारा है। आइए इशारात को हम एक मरतबा रिपीट करते हैं। इस सफ़े के इशारात थे नस्ख और निस्यान, क्या तुम भी सवाल करोगे, ख्वाहिश अहले किताब की, जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को। नस्ख और निस्यान, क्या तुम भी सवाल करोगे, ख्वाहिश अहले किताब की, जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को। मुख्तसर इशारे नस्ख सवाल ख्वाहिश जन्नत, नस्ख सवाल ख्वाहिश जन्नत। तो ये इशारा है जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को मिलेगी। उससे पहले की आयतों में अल्लाह ने मुसलमानों को नसीहत फरमाई कि वो दुश्मनों की फिक्र न करें बल्कि नेक कामों के करने पर ज्यादा तवज्जो दें और अपने आप की इस्लाह करें, बेहतर से बेहतरीन बनाएं। असबाक हमें ये मिलते हैं कि सिर्फ तमन्नाएं और ख्वाहिशें किसी को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती। जन्नत में दाखिला की शर्तें ये हैं कि इखलास और ईमानदारी इख्तियार की जाए और अमल सुन्नत के मुताबिक किए जाएं। जो तरीके अल्लाह को पसंद हैं, अल्लाह ने जिनको अप्रूव किया है पसंदीदगी में, उन तरीकों पर चलकर ही अल्लाह की बनाई हुई जन्नतों में हम जा सकते हैं। नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो इसमें आई थिंक कोई भी नया लफ्ज़ नहीं है, या एक या दो नए अल्फाज मिलेंगे हमें। आइए शुरू करते हैं तिलावत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, चैट में मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज ठीक है? सर आवाज लाउड एंड क्लियर। आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा, तो फिर जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना एक दफा लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, हो सकता है उनके एंड पे कोई इशू हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उन्होंने कहा कि हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगा सिवाय उसके जो यहूदी हुआ या जो यहूदी है या नसरानी। ये उनकी बातिल ख्वाहिशें हैं। आप उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी दलील लाओ अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। वक़ालू, और उन्होंने कहा, दो लफ्ज़ होंगे वा और आलू। लन यदखुला, ये अब वो अल्फाज आगे हथौड़े वाले अल्फाज में से लन यदखुला, अगर ये लन हटा दें तो फिर क्या होगा? यदखुलू होता, यदखुलू लन की वजह से सब में चला लन यदखुलू, लन यदखुला हरगिज दाखिल नहीं होगा। अल जन्नता मुजारे में चला जाएगा, मुदारे में मुस्तकबिल वाला माना आ गया है जी। अल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इल्ला सिवाय, मन काना हूदन, मन जो कोई, काना था, हूदन नसरानी। तो ये मन भी यहाँ पर वो शर्त वाला माना के तौर पर अगर हम लें तो इसलिए यहाँ पर काना का तर्जमा था के बजाय हो के माना में किया जा रहा है। जो यहूदी हो और नसरानी या और नसारा या नसरानी हो, यानी यहूदी या ईसाई होगा तो ये जन्नत में दाखिल जाएगा।
اللہ فرما رہے ہیں تل کا امانیہم، یہ ان کی امانی ہیں، خواہشیں ہیں. اور امانی یا امنیہ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امنیہ کہتے ہی بیس لیس خواہشات کو کہا جاتا ہے، باطل خواہشیں جس کی کوئی دلیل کوئی وجہ نہ ہو، اپنے پاس سے خوش فہمیاں پال لی جائیں. تو تل کا امانیہم، یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو، تم سب لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، تمہاری دلیل. برہان اور کم دو لفظ ہیں، برہانہ دلیل اور کم تمہاری. ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو. ان، اگر، کنتم، تم سب ہو، صادقین، سچے. تو یہاں پر کانا سے کنتم آیا ہے. ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کانا ہی استعمال ہو. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، یہ سارے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صورت میں کنتم صادقین میں ہم اس جملے کو یوں اسٹڈی کریں گے کہ کنتم جو ہے وہ اس میں کنتم کے اندر تم ہے نا، انتم، تم سب. تو انتم جو اس کے ساتھ پرو ناؤن ہے اٹیچڈ، وہ کہیں گے ہم کہ وہ کانا کا اسم ہے، اور صادقین جو ہے وہ کانا کی خبر ہوگی. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی جی سر. کانا کے بعد ایک کانا کا اسم ہوتا ہے اور ایک کانا کی خبر. تو میں نے عرض کیا کہ کانا صرف کانا ہی نہیں ہے، بلکہ کانو بھی ہو سکتا ہے، کنتا بھی ہو سکتا ہے، کنتم بھی ہو سکتا ہے، کنتم، کننا. تو کانا کے بعد تو کوئی نہ کوئی اسم لکھا ہوا ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے. لیکن اگر باقی آتے ہیں کانو، کنتا، کنتو، تو اس صورت میں کانو میں یہ جو واو اٹیچڈ ہے آخر میں، اسی کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے، یہ ضمیر ہے، یہ کانا کا اسم ہے. کنتا میں یہ جو تا ہے آخر میں، اس کو ہم کہیں گے یہ انتا کی جگہ پر ہے، یہ کانا کا اسم ہے. تو اسی طرح کنتم میں یہ جو تم ہے، یہ انتم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہم کہیں گے کہ یہاں کانا کا اسم انتم یا تم ہے، اور صادقین جو ہے وہ کانا کی خبر. آگے گرامر. جی فرسٹ لائن میں کانا ہودن ہے سر، اس کو ذرا واضح کر دیں، یہ ہودن جہاں. جی تھینک یو، یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. کانا ہودن میں کانا کے اندر بھی تو ایک ضمیر ہوتی ہے نا، ہوا، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کانا کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے ہوا، اس کو کہیں گے کہ وہ کانا کا اسم ہے، اور ہودن جو ہے وہ کانا کی خبر ہو جائے گی. کیونکہ اصل میں تو کانا فعل ہی ہے نا، تو فعل کے اندر جو اس کی ضمیر ہوتی ہے فاعل والی، وہ ایگزسٹ کرے گی. بعض صورتوں میں ہم اس کو لیں گے، اسی سے کام چلائیں گے، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آگے کوئی اور لفظ ہے جس کو ہم کانا کا اسم بنا سکتے ہیں، تو پھر ہم اس لفظ کو کانا کا اسم بنا لیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہمیں نہیں نظر آ رہا جس کو کانا کا اسم بنایا جائے، تو پھر کانا کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی ہے، ہم اسی کو کانا کا اسم بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر ہودن اسم نہیں ہوگا کانا کا؟ نہیں، ہودن تو کانا کا اسم نہیں ہو سکتا نا. ہودن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک تو جو ہے وہ ہودن کو جمع کہا گیا ہے، یہ یہودی کی جمع قرار دیا ہے اس کو، ہودن کو. تو کانا واحد، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، کانا کے بعد واحد یا جمع میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا. اگر اس کو اسم بناتے تو کانا ہودن ہوتا، یہ ہودن ہے. ٹھیک ہے؟ تو کانا کی خبر نصب کی حالت میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہودن جو ہے وہ کانا کی خبر رہے گی، اور کانا کا اسم جو ہے وہ کانا کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کو ہوا ضمیر ہم کہتے ہیں کہ کانا کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ بات تو سب کے نالج میں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی فعل ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضمیر ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا ساتھ سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے انتا، کنتا، اس میں تا، تو، تم، نا، یہ سب ضمیریں پرو ناؤنز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. اور کانا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے ہوا، انڈرسٹوڈ ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. یعنی فعل جب بھی آئے گا، یہ نوٹ کر لیں کہ فعل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا ضرور آئے گا. اب یا تو وہ ایک نیا لفظ ہوگا جس کو ہم فعل کا فاعل بنا لیں گے، اور اگر کوئی نیا لفظ نہیں ہے ایسا جس کو فعل کا فاعل بنا سکیں، تو پھر اس فعل کی جو ضمیر ہے، جو بلٹ ان ضمیریں ہیں جو ہر فعل کے ساتھ ہوتی ہیں، اسی کو ہم اس کا فاعل مان لیں گے.
اب کانا یہاں پر اسپیشل ہے، اس میں کانا کا فائل نہیں کہتے بلکہ کانا کا اسم بناتے ہیں. تو یہاں کانا کے اسم میں بھی وہی سیم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے کہ یا تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسم ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے اور وہ رفع کی حالت میں ہوگا. اگر کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو رفع کی حالت میں ہو اور وہ کانا کا اسم بن سکے تو پھر کانا کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اسی کو کانا کا اسم مان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سر آپ نے یہی کہا تھا نا ایک سوال اور اگر اس کے ساتھ کام کرنے والا بھی ضرور آئے گا، یہی کہا تھا نا کہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کیجئے جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے کیا کہا تھا. آپ نے یہی بھی کہا ہے نا کہ فعل جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی کام کرنے والا یا فاعل ضرور آئے گا، یہی بولا تھا. جی جی بالکل یہی بولا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اور کیا جتنے جو سیغے بنتے ہیں ان کے اندر اسم ضمائر تو چھپے ہی ہوتے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا بات سے اس طرح ہمیں کیونکہ علیحدہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کوشچن کسی نے کہا تھا، وہ کیا ہے سر؟ ہم کیوں یہ ازیوم کریں گے کہ یہاں پر جو ہودن جو ہے وہ کانا کا جو ہے وہ اسم نہیں ہے؟ ایسے کون سے مطلب مقامات ہوں گے جب ہم یہ ازیوم کریں کہ کانا کا جو ورڈ ہے اسی کے اندر اس کا جو ہے فاعل موجود ہے یا اس کے اسم موجود ہے؟ اب یہاں دیکھیں نا، اگر ہم ہودن کو کریں، ہم نے بات کی کہ کانا کی جو خبر ہے وہ نصب کی حالت میں ہے، یعنی زبر کے ساتھ لکھی ہوئی ہوگی، اور اگر جمع ہے تو یا نون کے ساتھ صادقین جیسے والے میں آئے. یہاں پہ کانا کے ساتھ اگر ہودن ہوتا تو پھر ہم اس کا اسم کہتے، لیکن وہ رفع کی حالت میں ہوتا تو اس لیے، لیکن اس کی یہی اگر کانا کے ساتھ کانا کے ساتھ اگر ہودن ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ کانا کا اسم ہے، لیکن چونکہ یہ ہودن ہے نصب کی حالت میں تو اس لیے اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب یہاں پر کانا کا اسم جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا نہیں ہے، وہ کانا کے اندر جو ضمیر ہے اسی کو ہم مان رہے ہیں. اچھا جی. ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف وہی جنت میں جائے گا. یہودی اور نصرانی جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سچی ہدایت سے دور ہو چکے تھے. آج کل کے دور میں یہ دعویٰ کون کرتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ مسلمان. ہم سب کرتے ہیں مسلمان. ہم نے جنت کو جاگیر سمجھ رکھا ہے اپنی کہ ہمارے جنت تو ہے ہی ہماری، ایسے جیسے جنت کو پورا قبضہ کیا ہوا ہے. جنت جو ہے وہ ہماری ہے، باقی لوگ تو بس ویسے ہی ہیں. سر ایسا ہے کہ جیسے جنت کو ہم نے خرید رکھا ہوا ہے. بس ایسے ہی ہے. اللہ نے موقع تو دیا ہوا ہے ہمیں خریدنے کا، طریقہ بھی بتا دیا ہے خریدنے کا. ہم وہ کام تو کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی جو ہے وہ اس پورے یقین سے بیٹھے پڑے ہیں کہ جنت تو بس ہمارے ہی لیے ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ. اپنے اس دعوے میں اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ کہ جنت میں صرف تم جاؤ گے. تو یہ بات جیسے یہود و نصارہ کے لیے تھی، ایسے ہی آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے کہ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے. تو اس سے بھی کہا جائے گا کہ جنتی ہونے کے لیے کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں بھیا، بغیر صرف دعووں سے کام نہیں چلتا. تو آپ اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل لائیں، صرف باتیں نہ کریں. تو قرآن کہتا ہے اپنی دلیل لے کر آؤ، صرف دعویٰ کر لینا یا خواہش کر لینا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ٹارگٹ ہے، کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم بغیر محنت کے ان کو حاصل نہیں کر سکتے تو جنت جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا مدار ہے، وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف سوچیں اور ہماری خواہشوں پر ہمیں مل جائے؟ یقیناً اس کے لیے بہت سی محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کو پڑھیے ایک مرتبہ میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ،
یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. الحمدللہ ایک آیت مکمل ہو گئی. دوسری آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ العظیم. کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ. یعنی یہ ایک طرح سے پہلے لوگوں کو فکر مند کر کے اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ دلیل تمہارے پاس کوئی ہے یا نہیں. آگے خود ہی دلیل بتا دی کہ دلیل بنتی کیا ہے جنتی ہونے کی. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، یعنی مکمل سبمیشن دے دی، جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنا سر جھکا لیا، ہر بات کو تسلیم کر لیا اللہ کی. وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہے، نیکی کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے، ایکسلنس کے ساتھ عمل کرنے والا ہے. تو یہ دو کام ہیں جو کرے گا اگر تو اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اور پھر وہ خوف اور غم سے آزاد ہو جائے گا. اسلمہ، جھکا دیا، اطاعت کر لی، فرما برداری کی، سبمٹ کیا. وجہہ، اپنا چہرہ، اس کا چہرہ، یعنی یہاں من کی طرف ریفر ہو رہا ہے. اس نے جھکایا اس کا چہرہ، تو اردو میں پھر محاورتاً ترجمہ ہم کرتے ہیں اس نے اپنا چہرہ جھکایا. للہ، اللہ کے لیے. وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے. ہو محسن جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ہوا ضمیر جو ہے یہاں پر مبتدا ہے، اور محسن خبر بن رہی ہے. وہ نیکوکار ہے. فلہو، فا، لا اور ہو تین الفاظ آ رہے ہیں. فا تو، لا کے لیے، ہو اس کے، تو اس کے لیے ہے اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان سب پر، ولا، اور نہ، ہم یحزنون، وہ سب غمگین ہوں گے، غم کرنے والے ہوں گے. تو جو کوئی جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اس کے لیے جنت ایک بہترین اور سب کے لیے برابر موقع ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے تابع ہو جاؤ اور محسن بن جاؤ، نیک کام کرنے والے. اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے تیسرا. تو در حقیقت جنت ایک ایسا اہم ترین ہدف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمیشہ کی کامیابی ہے تو ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایفرٹ بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. عارضی کامیابیاں ہیں دنیا کی، اس کے لیے ہم اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں آئے گی، تو اس کے لیے محنت بھی ہمیں اسی لیول کی کرنی پڑے گی. تو محسن بننے کی اس خوشی کو محسوس کیجئے کہ وہ جو محسن ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل سبمٹ کر دیا اور نیکی کے کام کر کے گیا، اور اس دو کوالٹیز کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اور پھر اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر جنت سے نوازا جائے گا، تو اس وقت اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ جس آدمی کو اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ایک طرح سے بھاگتا پھرے گا اور ہر ایک کو دکھاتا جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا اعمال نامہ، کہ اللہ نے مجھ کو جہنم سے بچا کر جنت عطا کر دی. تو محسن احسان سے بنایا، یعنی بہترین کام کرنا، اچھے کام کرنا. تو آپ اس وقت تک اچھا کام کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اس ہستی کو فالو کریں جو اس دنیا میں سب سے اچھی ہستی ہے اور سب سے بہترین عمل ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام احکام کو اس کے بیسٹ آف دا بیسٹ لیول پہ جا کر پورا کیا ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی کریں گے تو ہی محسن بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی کی بھی پیروی کرتے رہیں ہمیں بظاہر کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، اگر وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ احسان والا راستہ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کسی دوسرے راستے پر لے جائے گا.
تو جو انسان خود کو اللہ کے تابع کر دے اور محسن بن جائے اس کے لیے یہاں دو عظیم الشان انعام بیان کیے گئے ہیں. پہلی بات لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی جو آگے پیش آنے والے واقعات ہیں قیامت کے دن، خوف ہوتا ہے انسان کو فیوچر کے بارے میں کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. اور پیچھے رہ جانے والی چیزوں کے اوپر غم کیا جاتا ہے، خوف لا هم يحزنون، جو ماضی میں تھا اس کو چھوٹ جانے پر غم نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں ایسی نعمتیں اور بہترین چیزیں مل جائیں گی کہ پھر جو کچھ دنیا میں ہمارے پاس رہا ہوگا اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آئے گا اور اس کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے تابع کرنا ہے خود کو اور محسن بننا ہے، یہ دو کام کر کے ہم یہ دو عظیم الشان خوشخبریاں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو محاسبہ کریں، نیک کاموں کے کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ کہیں ریاکاری کا جذبہ تو نہیں ہے. کیا جب لوگ نیک کاموں پر میری تعریف کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، یا اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی نیک کام پر اگر میری تعریف نہ کی جائے تو مجھے برا تو نہیں لگتا. تعریف کرنے میں خوشی اگرچہ ایک فطری جذبہ ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے تو اس کو خوشی ملتی ہے، لیکن دوسرا اسپیکٹ جو ہے کہ اگر کوئی تعریف نہ کرے اور اس کو نوٹس میں نہ لائے اور اس بات پر اگر دل میں برائی آتی ہے اور دل میں برے خیالات آتے ہیں تو پھر اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. چاہے نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، کیا میں تمام نیک کام سنت کے مطابق بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیت بھی درست ہے، میں جو کام کر رہا ہوں بظاہر وہ کام بھی ٹھیک ہے لیکن طریقہ سنت سے ہٹ کر ہے، تو اس پر اگر میں پھر جو ہے وہ سنت سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے بنایا گیا طریقہ اگر اختیار کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کے ہاں اس درجے کا قابل قبول نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں تو وہ بالکل مردود ہوگا اور بعض صورتوں میں وہ اگر قبول ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس لیول کا نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہے. حدیث دیجئے عن ابی یعلا شداد ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیس کہتے ہیں عقل مند، دانا، زیرک، سمجھدار آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کیے بعد الموت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا رہا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ شخص تو ہے عقل مند اور سمجھدار. والعاجز، اور بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اتباع کروائی اپنے نفس کو اپنی خواہشوں کی، یعنی نفس کو اس کی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا، ثم تمنا علی اللہ، پھر اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہا. تو اللہ پر امیدیں باندھ، اور آج انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم میں سے اکثریت کی حالت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے وقت ہم اپنا کوئی بھی کام ہے اس کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، لیکن امید اللہ پر لگا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تو ہمیں ضرور جنت دے دے گا. تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے، محاسبہ کیا جائے اور موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیے جائیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہیں اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، عاجز کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مندوں میں سے شامل فرمائے اور عاجز ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. ترجمہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الحمدللہ. اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھیے، صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتی. جنت میں داخلہ کی شرطیں ہیں کہ اخلاص اور ایمانداری اختیار کی جائے اور سنت کے مطابق اعمال کیے جائیں. اے اللہ ہم سب کی دعا، ہم سب کی مدد فرما کہ ہم بھی محسنوں میں سے بن جائیں، محسنین میں شامل ہو جائیں کہ تیرے حکموں کو ماننے والے ہوں اور طریقہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنے والے ہوں. پلان بنایا جائے کہ ہم اپنے عملوں کو چیک کرتے رہیں گے
اور سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسماء دیکھیے الجنہ یہ واحد ہے یا جمع؟ جی جمع ہے اسم کے. واحد واحد تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جنات. جنات. امانیو یہ جمع ہے یا واحد؟ یہ جمع ہے سر. پڑھ چکے ہیں پہلے. اور اس کا واحد کیا تھا؟ امنیتن. امنیتن. اچھا اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیں. امنیت پہلے بھی بات ہوئی ہوگی یقیناً کہ امنیتن سنگولر ہے, اس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے, لیکن امانیو جو پلورل ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی. یہ سنگل حرکت کے ساتھ ہی آئے گا جب بھی آئے گا. امانیو یا امانیہ ہوگا. امانیون ڈبل پیش کے ساتھ یا ڈبل زبر وغیرہ کے ساتھ یہ نہیں آئے گا. جی ڈاکٹر عفت. میں وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں واحد مؤنث ہم نے لگانا ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے, تو ہمیشہ تلکا ہے, تو لیکن ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. سورت بقرہ پہ بھی شروع میں زالے کا بھی یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کی بجائے, تو اس میں سر نے بتایا تھا کہ یہ وہی کتاب ہے, تو اس کا ہم کیسے کتاب ہے جی اس میں ہم ایسے کہتے ہیں, اس کو کیسے کریں؟ وہاں پر تو ترجمہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے, اس میں تو سر وہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں اس وجہ سے نہیں ہو سکتا نا کہ یہ ان کی بہت بڑی اونچی امید ہے, کوئی چیز اونچی دور ہو جائے. اچھا آپ دیکھتے ہیں, آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف, آسمان پر چاند بھی ہے اور ستارے بھی ہیں. آپ کسی کو دکھا رہے کہتے یہ چاند ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارہ ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہے, حالانکہ وہ ہوتا وہ ہے. تو کیا ہے وہ دور ہونے کے باوجود ہمارے میپنگ ایسی ہے دماغ کی کہ ہم اس کو قریب ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بالکل نظر آ رہا ہے. اسی طرح امانیو اگرچہ تلکا کے ساتھ آیا ہے لیکن یہ امیدیں ایک تو باطل ہیں, دوسرا انہوں نے اتنی کوئی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے کہ یہ مطلب سامنے ہونے کے باوجود یہ بڑی اونچی اونچی امیدیں لگا لی ہیں, اس لیے تلکا استعمال ہو جائے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, تھینک یو. برہان, برہان یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے براہین, اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیں کہ براہینو جو جمع ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں پڑی جائے گی, سنگل حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا جمع. واحد جو ہے برہان, اس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے. برہانن, برہانن, برہانن ہو سکتا ہے لیکن براہین نہیں ہو سکتا. اچھا جی, وجہ, وجہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع وجوہن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے. اور اجر کی جمع اجور, یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. افعال دیکھیے, یدخل, دخلا, یدخلو, نصرہ, ینصرو کا پیٹرن. صادقین, صدقہ, یصدقو, نصرہ, ینصرو کا پیٹرن ہے, سچا ہونا, سچ بولنا. تو یہ گزر چکے ہیں. اجر, اجارہ, یأجر, اوجر, بدلہ دینا. یہ امارہ یأمرو کی طرح ہے, اجارہ یأجر سے امارہ یأمرو کی طرح سارا پورا ٹیبل ہم بنا سکتے ہیں. یحزنون, یہ کون سا پیٹرن ہوگا جی, اور کریں ذرا. حزینہ, سمیع سے, حزینہ یحزنو, غمگین ہونا. حزینہ یحزنو, احزن, حزن, محزون, حزن. حازن عام طور پر استعمال نہیں ہوتا, جیسے کرومہ سے کارم نہیں استعمال ہوتا, تو ایسے ہی کچھ دوسرے ٹیبلز بھی ایسے ہیں کہ جن میں اسم فائل والے لیٹر وزن پر جو ہے وہ لفظ نہیں آتا بلکہ اس کی جگہ کچھ اور آ جاتا ہے. جیسے یہاں پر حزینہ یحزنو سے حازن کی بجائے حزن آ گیا ہے, یا حزین استعمال ہوتا ہے, حزین. ٹھیک ہے, تو یہاں حازن نہیں ہوگا بلکہ حزن یا حزین استعمال ہوتا ہے, غمگین. کمزور افعال میں قالا, قالا اور کانا ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں قالا اور کانا. اور اس کے علاوہ خوف, خافا یا خافو, یہ جو ہے وہ سمیعہ کا پیٹرن ہے. خافا یا خافو, خف, خائفن,
मखूफ भी इस्तेमाल नहीं होता, ये मतलब वजन पैटर्न बराबर करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मखूफ इस्तेमाल नहीं होता है इसम मफूल इसका। और खौफुन डरना, खाफा वो डरा, और इसका अमर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये खफ है तो इसकी जमा क्या होगी फिर? खफ की जमा खाफू, खफ की जमा खाफू होगी। जैसे कुल की जमा कुलू बनती है, कुल की जमा कुलू नहीं करते हम, बल्कि कुल की जमा कुलू कहते हैं। ऐसे ही खफ की जमा खाफू होगी, खफ की जमा खफू नहीं पढ़ी जाएगी कभी भी। मजीद फीही में अस्लमा, ये हम पूरा टेबल कर चुके हैं, हमारा रेफरेंस टेबल है। अस्लमा युस्लिमु और मुहसिन, ये भी अस्लमा ही का पैटर्न है। अहसना युहसिनु अहसिन, मुहसिनुन मुहसनुन इहसानुन। अहसना युहसिनु अहसिन, मुहसिन मुहसन इहसान, अच्छा करना। और इसमें लन यदखुला हथौड़े वाला लफ्ज एक आया। तो ये कुरान वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है, और आखिरी हिस्सा है हमारा ग्रामर का। आइए शुरू करते हैं उसको बगैर किसी ताखीर के, ताकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहे हैं। तो ये हम शुरू कर रहे हैं जोड़ियां। QC5 है हमारा, इसमें हम नहव के सबक पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम ये जानते हैं कि इल्म अरबी ग्रामर जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अहम हिस्से सर्फ और नाव। सर्फ क्या कहते हैं? सर्फ किसको कहते हैं? तो मादे के हुरूफ रूट लेटर्स को जोड़कर मुख्तलिफ अल्फाज बनाए, तो कहते हैं इल्म सर्फ। और फिर वो अल्फाज जब बन चुके हैं, उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना, पहले जोड़ियां बनानी फिर जुमले बनाना। उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना, या बीच में एक स्टेप और लेना कि छोटी छोटी जोड़ियां बना ली जाएं और फिर उनके साथ मजीद अल्फाज ऐड करके जुमले बनाए जाएं। तो इनको कहते हैं इल्मुन नाव। और नाव के अंदर एक और खास बात होती है कि किसी भी लफ्ज के आखिर से मुताल्लिक बात की जाती है कि लफ्ज के आखिर में एंडिंग पर क्या हरकत पड़ी जाएगी, पेश आएगी, जबर आएगी, जेर आएगी, क्या चीज है। ठीक है जी, ये सारी चीजें इल्मुन नाहव के अंदर डिस्कस की जाती है। यानी लफ्ज का जुमले के अंदर फाइल मफूल वगैरह की मुनासिबत से जो भी कोई महल होगा, उस महल के मुताबिक उसके आखिरी हरकत में जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली को भी हम इल्मुन नाहव के जरिए समझते और सीखते हैं। हमने अब तक 4 किस्म के जुमले पढ़े हैं। एक पहला जुमला हमने पढ़ा जो किसी फॉर्म में ही पढ़ लिया था हमने, जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन। इसके बारे में हमने पढ़ा था क्विकली। इसके रूल्स को अगर हम रिवाइज करें, हमने कहा था कि ये इस्म से शुरू होगा, इसके पहला इस्म का नाम दिया जाएगा मुब्तदा और दूसरे इस्म को नाम दिया जाएगा खबर। हालत रफा की हालत, पहला दोनों इस्म रफा की हालत में होंगे। और एक और बात आखिरी की थी कि पहला इस्म आमतौर पर यानी मुब्तदा आमतौर पर मारिफा होगा और खबर जो है वो आमतौर पर नकिरा होगा। ठीक है, जुमला इस्मिया इस्म से शुरू हो रहा है। और पहली बात ये कि जो है ये इस्म से शुरू हो रहा है, और दूसरी बात जिसके 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से का नाम मुब्तदा और खबर, दूसरे का नाम खबर। तीसरी बात कि दोनों हिस्से रफा की हालत में हैं, और चौथी बात पहला हिस्सा यानी मुब्तदा मारिफा होता है होगा और दूसरा आमतौर पर नकिरा होगा। फिर इसी जुमला इस्मिया के शुरू में सर ये तो आपने बोलते हैं ना, फिर आपकी बात भी समझ नहीं आती, आपकी बात भी समझ नहीं आती। अच्छा चले बाकी लोग अपने माइक्स को प्लीज म्यूट रखें जी। तो अच्छा, जुमला इस्मिया एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब बाकी अपने माइक्स को म्यूट रखिए प्लीज। जुमला इस्मिया इस्म से शुरू हो रहा है, 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से का नाम मुब्तदा, दूसरे हिस्से का नाम खबर। दोनों हिस्से रफा की हालत में हैं, और पहला हिस्सा मारिफा होता है यानी मुब्तदा, और दूसरा हिस्सा यानी खबर वो नकिरा होती है आमतौर पर। ये जुमला इस्मिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन्ना वाला जुमला। इन्ना और उसकी बहनें हैं कुछ अल्फाज जो इस जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं, तो उसके मानने के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आती है, ताकीद पैदा हो जाती है। और उसके साथ साथ लफ्जी तौर पर कुछ तब्दीलियां होती हैं कि जिसका सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये जुमला इस्मिया के जो
हिस्से हैं उन हिस्सों के नाम बदल देता है। मुब्तदा को इन्ना का इसम कह देते हैं, खबर को इन्ना की खबर कह देते हैं। और दूसरी बात, मुब्तदा जो पहले रफा की हालत में था अब वो इन्ना का इसम बनकर नस्ब की हालत में चला जाता है, खबर अपनी जगह पर बरकरार रहती है। तो ये इसकी मिसाल हमने देखी, इन्नल्लाह गफूरुन। फिर हमने पढ़ा काना वाला जुमला, ये भी काना और उसकी बहनें हैं, कुछ अल्फाज हैं जो काना और उसकी बहनें इनको कहा जाता है। ये भी जुमला इसमिया से पहले आते हैं और ये इन्ना वाले जो अल्फाज हैं उसके ऑपोजिट अमल करते हैं। यानी उसने इन्ना के इसम को नस्ब दी थी और खबर को रफा पर छोड़ा था, ये ऑपोजिट करते हुए काना का इसम रफा पर छोड़ते हैं और खबर को नस्ब की हालत में कर देते हैं। कानल्लाहु गफूरन। और चौथा जुमला फेलिया, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो फेल से शुरू हो, और इसके अंदर टिपिकली एक सादा जुमला फेलिया में 3 हिस्से होंगे, एक फेल होगा, एक उसका काम करने वाला फाइल होगा जिसको सब्जेक्ट कहा जाएगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम का असर पड़े, उसको मफूल कहा जाता है। खलक़ल्लाहुल अर्दा। तो 4 जुमले हैं, इन जुमलों को एक एक बार दोहराएं फिर हम आगे चलते हैं। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कानल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा। 4 जुमले हम पढ़ चुके हैं और अब हमने आगे पढ़नी है 4 जोड़ियां। उनमें से पहली जोड़ी आज हम शुरू कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम अगले अस्बाक पे पढ़ेंगे। ये 4 जोड़ियां कौन सी हैं? हरफ जर की जोड़ी, हुरूफ जारा हम हरफ जर पढ़ चुके हैं, QC1 में भी हमने देखे थे, आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे। फिल अर्दी और बैतुन कबीरुन सिफत की जोड़ी, ये अगर किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं और कोई आपसे पूछे वो कैसा है, तो इसका जवाब जो देंगे आप, अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है, खूबसूरत है, बदसूरत है, कुछ भी है, तो ये सिफत की जोड़ी कहलाती है। आपसे कोई पूछता है घर कैसा है, आप कहते हैं घर बड़ा है, तो ये सिफत की जोड़ी बनेगी, बैतुन कबीरुन। या घर नया है, बैतुन जदीदुन, तो ये सिफत की जोड़ी कहलाएगी। इशारा करके किसी को बता रहे हैं हाजा जालिका वगैरह आ रहा है, तो वो इशारे की जोड़ी होगी। और किसी के साथ ताल्लुक बता रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, तो ताल्लुक की जोड़ी होगी। आज का सबक है हमारा जार और मजरूर की जोड़ी। ये कुछ हुरूफ हैं जिनको कहते हैं हुरूफे जारा या हरफे जारा, जार और मजरूर की जोड़ी। ये हैं ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। ये यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं, इसके अलावा 4 और हैं जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं। 4 और हैं, वो कौन से हैं? एक है वाव जो कसम के लिए इस्तेमाल होता है, वल असरी, वल फजरी कुरान में इस्तेमाल हुआ कसम के लिए, कसम के माना में जब वाव आए। 8 हो गए। एक ता है, वो भी कसम के लिए इस्तेमाल होती है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, अल्लाह की कसम, तल्लाहि अल्लाह की कसम। ता वो भी कसम के लिए आता है, वो भी हरफे जर है। 9 हो गए। और कौन सा रह गया जी? हत्ता जो हम पढ़ चुके हैं। हमने वैसे पढ़ा कि हत्ता अगर फेल मुदारे से पहले आए तो उसके ऊपर हथौड़े वाला अमल करता है, लेकिन हत्ता अगर किसी इसम से पहले आए तो फिर वो जार वाला अमल करता है, यानी उसके बाद जर की हालत में इसम हो जाता है। 10 हो गए। 11वां एक रह गया, पता नहीं कौन सा है, किसी के ज़हन में आ रहा हो तो बता दें। काफ, काफ जो तशबीह वाला है, का अस्फिन माकूल, सूरह फील में आता है, फजअलहुम का अस्फिन माकूल, उसने बना दिया उनको खाए हुए भूसे की तरह। तो का जो है वो तशबीह देने के लिए, मिसाल बयान करने के लिए। तो ये 7 यहाँ लिखे हुए हैं, उसके अलावा 4 और मैंने बताया। एक है वाव कसम वाला, वल्लाही वल असरी वगैरह, और दूसरा ता कसम वाला, तल्लाही, वो भी कसम के लिए आता है, उसका तर्जुमा भी अल्लाह की कसम किया जाएगा। काफ तशबीह के लिए, जैसे का अस्फिन, और हत्ता जब इसम के साथ आए तो वो भी जर वाला होता है। इसके बाद ये जो 11 अल्फाज हैं, इन 11 अल्फाज के बाद कोई भी इसम आएगा तो वो जर की हालत में होगा। अभी तक हमने 2 हालतें पढ़ी थी, रफा और नस्ब। रफा पेश के साथ नजर आ रहा था हमें, मुस्लिमुन, अल मुस्लिमु। नस्ब में जबर नजर आ रही थी, मुस्लिमन और अल मुस्लिमा। और जेर वाली जो हालत है जिसमें अल मुस्लिमी या मुस्लिमिन है, इसको कहते हैं ये जर की हालत है। इसका इशारा हम यूं करेंगे कि हाथ को बिल्कुल अपने नीचे की तरफ इशारा करेंगे। ये मुस्लिमन है, अगर इशारा नजर आए, ये मुस्लिमन है, ये यूं है, पैरेलल टू द ग्राउंड जा रहा है।
اس کو بالکل زمین کی طرف تھوڑا اشارہ کر دیں گے مزید جھکا کر تو یہ مزید جھک گیا. فی الارضی، فی الارضی زمین میں، فی الارضی زمین میں. تو یہ رفع نصب جر، رفع نصب جر، رفع نصب جر، یہ اشارے 3 ہو گئے. تو کچھ مثالیں ہیں. یہ جو بلو میں لکھے ہوئے ہیں یہ حروف ہیں، حروف جر، اور ان کے بعد والے اسم ہیں جو جر کی حالت میں ہے. تو باللہ، باللہ، فی الارض، فی الارض، للمسلمین، اب چونکہ جمع آ گیا تو 4 انگلیاں آ گئی، للمسلمین، للمسلمین، من المؤمنین، من المؤمنین. ترجمہ کریں ذرا، باللہ کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. یا اعوذ باللہ میں ہم نے ترجمہ کیا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، اللہ کی، اللہ کے ساتھ. یہ ڈفرینٹ ویریشنز میں آ سکتا ہے اس کا ترجمہ. بی کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو باللہ، اعوذ باللہ میں ہم نے ترجمہ کیا تھا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. ٹھیک ہے. جب بسم اللہ میں ہم بی استعمال کرتے ہیں تو پھر با کا ترجمہ سے کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، یا اللہ کے نام کے ساتھ. تو ترجمہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے ایز پر کانٹیکسٹ. مختلف کانٹیکسٹ میں آنے کی وجہ سے ترجمے میں تھوڑا بہت تبدیلی نظر آئی ہے ہمیں. اچھا، دوسرا حصہ جو ہے، دوسری جوڑی فی الارض، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ زمین میں، زمین میں. للمسلمین کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور من المؤمنین، مومنوں سے، مومنون میں سے، مومنوں سے یا مومنوں میں سے. تو یہ 3 اسم آئے ہیں. رفع کی حالت جب ہوگی تو یہ ہوگا مسلمن، رفع کی حالت مسلمن. نصب کی حالت ہوگی تو مسلمن. جر کی حالت مسلمن. اس کی مشق کیجئے اچھے طریقے سے تاکہ یہ ذہنوں میں پکا بن جائے، اشارہ بھی اور یہ الفاظ بھی ذہن میں بیٹھ جائیں. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. دہراتے جائیں. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. رفع مسلمن، نصب مسلمن، جر مسلمن. رفع مسلمن، نصب مسلمن، جر مسلمن. مسلمن، 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 مسلمن. تو اب ایک لفظ لیتے ہیں ہم مسلم، عام اسم لیتے ہیں بغیر ال کے، اور اس سے پہلے لی لگائیں. تو لی کے ساتھ جب مسلم لگے گا تو کیا ترجمہ، کیا لفظ بنے گا؟ لی کو مسلم کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنائیں گے؟ مسلم کے لیے. نہیں، بل لفظ کیا بنے گا پہلے؟ لی مسلمن. اب یہ آخری حرکت کو پڑھنا ہے ہم نے. جر کی حالت میں آ جائے گا، جر کی حالت میں آئے گا. اس کو پڑھیے، کیا بنے گا؟ لمسلمن. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ مسلمان کے لیے. مومن کے ساتھ جب لی لگے گا تو کیسے بنے گا؟ لمؤمنین. آخری نون کے نیچے 2 زیریں. لمؤمنین، مومن کے لیے. صالح کے ساتھ جب لی لگائیں گے تو لصالحین، صالح کے لیے. ناصر کے ساتھ جب لگائیں گے تو لناصرین. اب اس کی پریکٹس آپ کیجئے. اپنے آس پاس موجود جو لوگ ہیں کسی کے ساتھ بھی ناموں کے ساتھ لگا کر جو ہے وہ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میرے سامنے یہاں پر خواتین کے نام ہے زیادہ، تو میں اس لیے آپ لوگوں کے ناموں کے ساتھ پریکٹس نہیں کرتا. میں اپنا نام کی پریکٹس کروا دیتا ہوں آپ کو. میرا نام ہے شہزاد، تو لشہزادن. ارشد ہے اگر تو لارشد، چلیں وہ بھی چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی کے لیے جب آپ کہیں گے، آپ کہتے ہیں جی یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز لائے ہیں، اپنے کسی بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، دوست کے لیے، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ چیز میرے بھائی خالد کے لیے ہے. ھذا الشیء
لی خالدن یہ خالد کے لیے ہے, لی خالدن جر کے ساتھ آئے گا وہ. مسلم اب وہ والی جو کنفیوژن ہے وہ اب ہماری دور ہو گئی کہ یہ مسلمن 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 یہ چینج کیوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے سامنے آ گئی حالتیں. اگر رفع کی حالت ہوگی, رفع کی حالتیں ہم نے جو پڑھی ہیں ابھی تک سو فار, اگر میں پوچھوں تو کتنی پوزیشنز ایسی ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کوئی اسم آئے اگر تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے؟ کوئی گن کر بتا سکتا ہے؟ ہم نے 4 جملے پڑھے ہیں اور ایک جوڑی آج ہم پڑھ رہے ہیں. ان 4 جملوں میں سوچیں کہ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی اسم آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ اسم رفع کی حالت میں ہونا چاہیے. سوچیں ذرا, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی, ال کے ساتھ جب آئے گا تو یہ کانسیپٹ ہم شروع سے جانتے ہیں کسی ون سے کہ جب کوئی اسم آ جائے تو اسم کے شروع میں ال ہو آخر میں تنوین, یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا تو شروع میں ال ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی, یا تو ہوگا مسلمن یا ہوگا المسلمو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں المسلمن کہ شروع میں ال بھی لگائیں اور آخر میں تنوین بھی لگائیں. یہ غلط ہے, یہ ہر حال میں غلط رہے گا. اس میں ویسے ہم عام طور پر کوئی بھی رول پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسیپشن ول بی دیئر, کوئی نہ کوئی ایکسیپشن آ سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ کوئی بھی اسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے شروع میں ال بھی ہو اور آخر میں تنوین ہو. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو ال ہوگا یا تنوین ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب جب ال آ جائے گا تو پھر وہ سنگل حرکت کے ساتھ ہوگا, تو رفع ہوگی المسلم, نصب المسلمہ اور جر المسلم. رف المسلم, نصب المسلمہ, جر المسلم. رف المسلم, نصب المسلمہ, جر المسلم. تو ال کے ساتھ مسلم ہے تو لی کے ساتھ جب لگائیں گے تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ للمسلمی. للمسلم ایک خاص مسلم کے لیے. المومن کے ساتھ للمؤمن. للمؤمن ایک خاص مومن کے لیے. الصالح کے ساتھ لی لگائیں تو للصالح. للصالح, للصالح نہیں ہو, للصالح. الناصر کے ساتھ جب لگے گا تو للناصر, للناصر. اور اگر کسی حرف جر سے پہلے لفظ اللہ آئے تو حرف جر سے پہلے یعنی حرف جر کے ساتھ تو بی کے ساتھ باللہ, اور اگر یہی با کی بجائے لی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آگے لگانا ہے تو باللہ. من کے ساتھ اگر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ من اللہ, من اللہ. فی کے ساتھ اگر آئے تو باللہ. الہ اگر آ جائے تو اللہ. اللہ. علا آ جائے تو اللہ. تو ان سب کے ساتھ جب بھی اللہ آ رہا ہے تو وہ جر کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز ویسے جو ہے نا وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے تو جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر اللہ حالت جر میں ہے, بلکہ ہم کہیں گے یہاں پر لفظ اللہ حالت جر میں ہے. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ حالت جر میں نہیں ہے, لفظ اللہ حالت جر میں ہے. اس چیز کا ذرا خیال رکھیے گا, ادب کا تقاضا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. سمجھ میں یہ بات آئی کہ کچھ حروف ہیں جو ہم نے 11 الفاظ گنوائے ہیں کہ یہ الفاظ کے بعد آنے والا کوئی بھی اسم جر کی حالت میں چلا جائے گا, اور جر کی حالت کی ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ اس اسم کے آخر میں زیر آ جائے گی. اگر ال والا ہوگا تو سنگل زیر ہوگی, اور بغیر ال کے ہوگا تو ڈبل زیر آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گئی بات, آج کا لیسن ہوا کمپلیٹ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ چار قسم کے ہم نے جملے پڑھے ہیں, اس میں ہم نے مختلف باتیں کی کہ یہ رفع کی حالت ہوگی, یہ نصب ہوگی, یہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگا, اور یہ ایسے ہوگا. تو کسی نے سوچا ابھی تک کہ کتنی جگہوں پر کہا تھا کہ یہ اسم رفع کی حالت میں آئے گا؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے ذرا, مائک نہیں آن کرنے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. جی سر ہنا, آپ کا ہاتھ اسی کے لیے کھڑا ہے یا کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ یس سر. جی تو ابھی تک جو ہم نے پڑھے کتنے مقامات
सर एक तो मुब्तदा जो है वो रफा की हालत में होता है। अच्छा, पहला आपने कहा कि मुब्तदा, मैं साथ साथ लिखता हूँ, मुब्तदा, और खबर जो है वो भी रफा की हालत में होती है। खबर, और इन्ना की खबर जो है वो रफा की हालत में की होती है। खबर, और काना का इस्म जो है वो रफा की हालत में होता है। काना का इस्म रफा की हालत में होगा। कोई भी जो कलमा है, इस्म है, उसकी डिफॉल्ट जो होती है वो भी रफा ही। नहीं नहीं नहीं, ये जो डिफॉल्ट वाला हम पढ़ रहे हैं ना, असली हालत, ये नर्सरी क्लास का सबक था, ये नर्सरी क्लास का सबक था, ठीक है, अब इसको भूल जाएं। ये 5 सूरतें हैं फिलहाल जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, 5 सूरतें। ये असली हालत वाली जो बात है, इसको जो है ना मैं कह रहा हूँ भूल जाएं, ये नर्सरी का सबक था। इस्म के अंदर किसी भी इस्म के रफा की हालत में होने की वजूहात इन 5 में से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगी। ये 5 जो आपके सामने लिखी हुई हैं, कोई इस्म मुब्तदा है, रफा की हालत होगी, खबर है, रफा की हालत होगी, इन्ना की खबर है तो रफा की हालत, काना का इस्म या फेल का फाइल। असली हालत वाली बात बिगिनर्स को तो समझाने के लिए ठीक है, लेकिन अब हम चूंकि एडवांस स्टूडेंट्स बन चुके हैं, QC 5 में आ गए, हम नाव पढ़ रहे हैं, तो नाव के अंदर इस्म में हम ये बात कभी भी नहीं कह सकते कि ये इसकी असली हालत है। फेल में कहा जाएगा, फेल की रफा की हालत असली हालत होती है। फेल मुदारे में जो हम कहते हैं या फालू, तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये रफा की हालत में क्यों आ रहा है, वहां हम कहेंगे कि ये असली हालत में डिफॉल्ट है तो ये रफा में ही लिखा हुआ है। लेकिन इस्म में कोई भी इस्म रफा की हालत में होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जी नसीम साहब, आपको कोई क्वेश्चन है? नसीम साहब, लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो लोग जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी सिस्टर अक्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैंने असाइनमेंट्स के मुताबिक की बात करनी थी कि हम इनको कैसे करें। वो एक असाइनमेंट तो आई थी मेरी तरफ से, सदाबिया ने भेजी थी, तो उसमें मैंने कुछ 1-2 चीजें बताई थी, बाकी तो अच्छी बना रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से। आप लोग बनाते रहें और सदाबिया को चेक करवा लिया करें। अगर कोई चीज ऐसी होगी वो मुझसे भी शेयर कर लिया करें। अगर कोई चीज मुझे नजर आएगी ऐसी जिसको चेंज करना चाहिए, मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। तो सर अगर कभी थोड़ी से अगर देर हो जाए तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? कैसे मतलब देर हो जाए? आप लोगों की तरफ से बनाने में देर हो जाए? नहीं, आपकी तरफ से रिप्लाई देने में। हमारी तरफ से देर तो मुझे अगर कॉल कर सकें तो कॉल कर दिया करें। अगर ज्यादा टाइम लग जाए कि मैंने मैसेज देखा ही ना हो तो मुझे कॉल कर लें। चलिए सही है। नहीं तो सिस्टर राबिया को भी भेज दिया करें, वो तो देखकर बता ही देंगी। मैं नहीं तो एक और कोई देखता हूँ, कोई वॉलंटियर पुराने स्टूडेंट्स में से जो इसमें अगर आपकी हेल्प कर सकें तो मैं अगर कोई होगा तो मैं उनका भी आपके साथ नंबर शेयर कर लूंगा, अगर कोई एग्री करेगा तो। ठीक है जी ठीक है। ये होता है ना टीचर्स की सरपरस्ती में ज्यादा सही रहता है ना, जो कोई नहीं वो वैसे तो कोशिश यही होगी कि मैं खुद देख लूंगा, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो सिस्टर राबिया भी हैं और कोई एक आध वॉलंटियर और या कोई और टीचर्स में से किसी को अगर जिम्मेदारी ये दी जा सके तो। जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। वही आप जी। ये मिसेस खालिद सिस्टर, ये अनवर नसरीन हैं? हाँ जी, मैं अनवर नसरीन, गलती से नाम लिख दिया मेरी बेटी ने। तो सर मैं आपको फोन करके जरा मैं वो पहले सपारे का हिफ्ज के मुतालिक पूछना है, मैं आपको फोन अच्छा जी ठीक है, आप कॉल कर लीजिए।
تو جزاکم اللہ خیرہ جی، دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔